the most respected board members of Rasheed Razvi Centre for Constitution and Human Rights, Mr. Rasheed Razvi, Advocate Supreme Court of Pakistan, Mr. Munir Malik, Advocate Supreme Court of Pakistan, ladies and gentlemen. On behalf of Rasheed Razvi Centre for Constitution and Human Rights, an institution of business administration, it is my pleasure to welcome you all to the book launch of Transnational Legal Activism in Global Value Chains. This book documents the legal and public struggles around the tragic incident of Ali Enterprises factory fire in Baldia on 11 September 2012, which resulted in the loss and death of over 256 workers. RCCHR, Rasheed Razvi Centre for Constitutional and Human Rights, is determined to work for the enforcement of fundamental human rights on national level by instituting public interest litigation before High Courts and Supreme Court of Pakistan. RCCHR provides pro bono legal aid and assistance through a team of dedicated lawyers to various individuals, organizations, and especially members of labor community. RCCHR would like to thank Institute of Business Administration and Professor Dr. Akbar Zaidi for graciously co-hosting the launch of this book. Joining us from Germany is Dr. Miriam Saage. Dr. Miriam Saage is Director Legal at European Centre for Constitution and Human Rights and is the main force behind litigation which was initiated against Sky in Germany regarding its liability in respect of Ali Enterprises factory fire in Baldia, as well as public campaign in Germany on this issue. According to Mr. Faisal Siddiqi, this book would not have been possible if Dr. Miriam Saage was not there. May I please invite Dr. Miriam Saage, and here I would also like to mention that this book is being launched in Germany today as well at 4 p.m. Pakistan Standard Time. Dr. Miriam Saage. Dr. Miriam? Very much for the invitation to speak here. It's really a great honor and pleasure for me to be speaking today to you. I actually remember with great pleasure a conference that also was organized by the RCCHR. I think that was in fall 2019. And I was there, and I was very inspired by the debates that you have had about the state of constitutional law in Pakistan. So, speaking from the idea behind the book is that I found the cooperation between organizations like the RCCHR and Mr. Faisal Siddiqi, and the National Trade Union Federation and the Ali Enterprises Affectees Association with organizations that are based in Germany and in Europe. I did find that cooperation. Of course, PILA was also an important part of this, and on the European side, the Clean Clothes campaign. So I did find that cooperation, which both involved advocacy and activism, organizing survivors and victims' families, but also using different legal routes. I did find that cooperation so exemplary and interesting, and I think something that is not seen very often, probably even globally, that I felt we would need to, archive this experience and the thinking and the strategies from both perspectives, from the perspective of those having worked on the Ali Enterprises factory fire from the Pakistani side, as well as those who have worked on it from the German and European side. And the book is this idea to bring those different perspectives together so that also for the future,
we can learn and others can learn and can replicate this kind of cooperation. From the organization I'm working for, I'm a German-trained lawyer, and I'm working for the European Centre for Constitutional and Human Rights. And what we do is we use our skills as lawyers to bring cases of human rights abuse to courts. And that involves commission of international crimes, especially where European actors have been involved. So we have been doing a lot of litigation on torture committed by US and UK officials in Afghanistan and Iraq, in the so-called war of terror. We have been representing Afghani families whose children were bombed by German militaries. We brought this case before the European Court of Human Rights, where we at least to some extent won, in the sense that the European Charter of Human Rights is applicable to war affairs that Germany engages outside of the European territory. But also, we're looking at the responsibility of European companies and their responsibility for exploitation and other human rights violations outside of Germany. And the reason behind this is there is a discussion and a theoretical debate where we talk about the state that European citizens live in is an imperial lifestyle. What that means is that by design of the economic system as we have it, everything is set up for the need to grow. So there's always the need for economic growth. Our social welfare systems, which are pretty well established in Europe, and especially in Western and Central Europe, are based on the necessity for industries to grow. That has been possible, so that and it has made possible this way of economy for also a very wide range of society in countries like Germany to be pretty well off economically. But this is only possible, that is what it means why this lifestyle is imperial. This is only possible because costs are constantly externalized. And it means that while working conditions, to some extent, also not everywhere, and especially that is also deteriorating, but while working conditions and living conditions have been improving in Germany, they are also deteriorating. That means the cost of this must be put somewhere else. It must be put in supply chains. It must be put into subsidiaries that are located in other countries where labor standards are either lower or less enforced. It must be put into places where environmental standards are either lower or less enforced. And so that is this note. The idea behind this is that actually as European citizens, we need to understand that the way we live is constantly on the cost of others. This is a debate that, and also a discussion that has been developed over, let's say, the last 15 years. When then in 2012, the Ali Enterprises fire happened, and then shortly after the two Rana Plaza and the first Tazreen fire in also NTUF, but then the Rana. Oh, I'm freezing again. Okay. Okay. I think I'm back again. I don't know.
So when those fire accidents happen, this has made the horrendous extent to which German consumers are profiting from exploitative situations and exploitative working conditions very unavoidable, I would say. And this question of our consumerism, meaning that actually people are suffering and are not just somehow suffering in the sense that they have incredible overhours, but that it's actually a life-threatening engagement and to be producing consumer goods for Western countries. This becomes unavoidable for the wider public. And since then, it's very remarkable that these disasters are being reported on continuously in German and European media. So, but at the same time, and we felt that that is not enough. It's not just enough that a European audience is morally, shocked about what is happening in global supply chains, but that we actually need to talk about, if you look about the liability of companies that are located in Europe that are where the largest part of the profits end up. We need to think about what does that mean in terms of legal responsibility that they have towards their supply chain. And the logic behind it is sort of it's not only me, but it's a number of lawyers in the UK, in France, in Germany, that we're thinking about how can we use the legal theories that exist in tort law in terms of duties of care, but also in other areas of law, like also criminal law. How can we use the existing theories to basically reverse this idea of externalizing costs? Because if you analyze what's the role of law in externalizing the cost of production of consumer goods or of any other good, it is done by using company law, which creates complex corporate structures, and it's used by contract law because you simply only have a contract with the factory that is producing your goods. So what that means through those two bodies of law, you're getting away from labor law. You're avoiding labor law obligations that you have as an employer. And the idea is how can we use law to reverse this and to say, no, actually, obligations that used to be or that are classically incorporated in labor law need to be read into other bodies of law. And this is how we've been litigating the Ali Enterprises case in Germany. Saeeda Khatoon has been one of the claimants. She and Nasir Mansoor, but also Faisal Siddiqi, came to Germany and also to Geneva, to the United Nations. There were some conferences on the question of business responsibilities, and also to the European Parliament. And I think what we've managed to create there is that people understand that those that suffer are real people that still can be asserting their voice, and they can assert what they want, and they can assert their demands very well. So they're not just from a European perspective, helpless victims. But also the fact that we simply did this case, it was clearly admissible, no problem. The courts have jurisdiction over any claim brought against this German company. The case was admissible. There was jurisdiction. We were granted legal aid because, from first sight, it's not a frivolous claim to make. To ask, there's been an injury under tort law. Maybe KIK has a responsibility for what has happened in that factory. And we have been relying and arguing the case as it is Pakistani law that was applicable to that case, which has something to do with conflicts of law regulations under the EU regulations. We've been using jurisprudence also coming from other common law countries like the UK, where there's a growing momentum establishing corporate responsibility of headquarters towards subsidiaries and buying factories towards their supply chain.
Eventually, the case was not successful because although we had negotiated a waiver with KIC to not a waiver on the statute of limitation, in trial they brought this up again, and eventually we lost because because the time frame had expired, despite the fact that we had actually negotiated. Otherwise, but apparently under Pakistani law, it's not possible to negotiate a waiver. And we didn't succeed with our argument that this waiver was actually governed by German law, not by Pakistani law. But what this case clearly did, and you can see that in 2019, in the press reporting about this, from very conservative newspapers to most prominent conservative newspapers to the very liberal leftist newspapers, it was all very clear that this case has been lost, but actually not because the merits were not proper, or not because the question that is being asked was wrong, but actually to be because of a procedural question, more or less. And this law then definitely has been one of the cornerstones and one of the driving forces to create new legislation. And also there, we've been very grateful that Nasir Mansoor and Saeeda Khatoon, but also Faisal Siddiqi served also in German media and in German parliament as experts and witnesses to say we do need better regulation in Germany. We need a regulation that actually creates the responsibility that we've been trying to argue through a tort law, but that it actually becomes a statutory obligation. This law has eventually been passed this summer in September 2021, and it's called the Supply Chain Act in Germany. So what it does is it creates duties of care for German-based companies, not only German incorporated companies, but also companies doing substantial business. For example, H&M does fall under this law. It will come into force in 2023. And it sets out a very clear standards of how companies need to be engaged and need to ensure that working and living working conditions, environmental damages, and other human rights violations are being avoided in subsidiaries and also in their supply chain. I think so. What if you look at this, so what has been this connection between activism in Pakistan, legal procedures obviously in Pakistan. You have, you all know more about the legal procedures and their success in Pakistan, but then also to be looking at the legal procedures in Germany, and then in combination with law reform, and to be saying so this case and how emblematic it was for the irresponsibility of German companies is known by all ministers. I know that at some point, even our chancellor has been getting involved into the question of into the out-of-court negotiations that KIC had with the ILO, and so there is, I think, this transnational collaboration is something that needs to happen more, because I also believe now that this German law has passed, the question will be, do we leave it to the business sector to interpret this norm in accordance to their wishes and to their needs, which means it will become a very, a bureaucratic exercise of ticking the box of doing certain exercises like social auditing, which we know doesn't work, some new compliance regulations within the company. But the question will be, will it be informed by the experience and the knowledge of people, of those affected in the production countries? And I think that is definitely the next step where we need to think of. The procedure provides, and it gives much more emphasis and importance to reporting into allegations made from the global south, from production countries, brought to the headquarters and brought to a government agency. This government agency will be legally obliged to investigate into any of those claims. And it will be very crucial that this mechanism is being used.
Also, the agency, while the law does not provide itself with civil remedies, so for no litigation in terms of tort law is possible under this law, but the government agency is obliged to investigate and to punish and fine the company if they have seen a violation, and also it can order the company to do certain remediative steps. And then the next thing is that if that agency is not acting properly, there's judicial review. And I think that's again where I feel like this is a very important tool, because obviously a government agency, it will be in the agency that also does, for example, arms export control, and there we have no good experience on how they handle that. But the judicial review mechanism will also ensure that, potentially can ensure that voices of persons affected, of workers, of communities, of anyone in a production country can be heard in German courts. And also here, there are some scholars that say that this actually means this getting involved through legal procedures with all the restrictions that there are and all the criticism that there can be on legal procedures and narrowing down aspects, that the transnational aspect of this actually means it's a way of democratizing also our global economy and our global political thinking, because it allows for people from a production country to intervene into European discourses. And I think that is also what has been happening around the Ali Enterprises litigation. There has been an intervention of many of you from Pakistan into the debates in Germany with great effect. And I think that is something we need to consider more if we want to face the challenges of a global economy, of the fact that we have only limited resources on this earth, on the fact that climate change is going to have even worsening effects over the next decades. So I think that this is a route that we need to be exploring more and need to be working more together. So yes, I think I want to finish by thanking everyone who has contributed to this book. I think also my goal for this book is also, it has an academic part where legal scholars from Germany and Canada are commenting basically on the litigation. But also in the first part, I'm very glad that we have interviews, but also articles done by Palvasha Shahab and Michael Bada, who have been talking to the trade union activists like Sarah Khan, but also to Saeeda Khatoon. So I do also felt that this book should be interdisciplinary. We have an interview with the artists that have been working, also that have been accompanying this book, but the Ali Enterprises Factory Fire with Adila Suleiman. And we have a conversation with a German journalist who has also been reporting constantly and repeatedly on this on the Ali Enterprises fire and the developments around it in Germany. So the idea is also not to only focus on the legal, but to see how the combination of all different approaches on different professions and different persons involved in their perspective, how this also brings, probably I would say, more effect to a pure legal strategy. So yes, I think that's all from my side. I really want to thank you for your attention. Yes, my greetings to Karachi. Thank you, Dr. Miriam. Honorable Mr. Justice Maqbool Baqar, it's a pleasure to welcome you on behalf of Rasheed Razvi Centre for Constitution and Human Rights to the book launch of Transnational Legal Activism in Global Value Chains. I would like to invite Mr. Faisal Siddiqi to open the floor for the first key address of Honorable Mr. Justice Maqbool Baqar. Thank you, everyone. Thank you for coming. बाकर साहब और आपके दरमियान मैं खड़ा नहीं होना चाहता. मुझे कहा गया है कि इनको इंट्रोड्यूस करवाएं.
میں جب سوچ رہا تھا کہ ان کے بارے میں کیا کہا جائے تو مجھے غالب کا وہ شعر یاد آیا کہ پوچھتے ہیں وہ کہ غالب کون ہے، کوئی بتلاؤ کہ ہم بتلائیں کیا. تو ہی از اے ویل نون فگر، سب جانتے ہیں ان کے بارے میں، پڑھتے رہتے ہیں. لیکن میں صرف 1 منٹ لوں گا ان کے بارے میں بتانے کے لیے کہ ایک تو میری نظر میں یہ کیوں ایک اسپیشل جج ہیں اور ان کا ایک اسپیشل کنٹریبیوشن ہے، اور ان کا اس کتاب کے ساتھ کیا تعلق ہے اور اس کیس کے ساتھ کیا تعلق ہے، جو شاید آپ لوگوں کو نہ معلوم. دیکھیے، ہر جو اچھا جج ہوتا ہے وہ کمپیٹنٹ ہوتا ہے. ہر جو اچھا جج ہوتا ہے اس کی ایک ہائی لیول آف انٹیگریٹی ہوتی ہے. ہر جو اچھا جج ہوتا ہے اس کو ہمبل بھی ہونا چاہیے. لیکن باقر صاحب میں 2 ایڈیشنل کوالٹیز ہیں جس کی وجہ سے میرے خیال میں اس کیس کے ساتھ ان کا رشتہ پیدا ہوا. پہلی جو ان میں انیوژل کوالٹی ہے وہ یہ ہے کہ اگر باقر صاحب کے بارے میں کوئی جانتا ہے، ان کی زندگی کے بارے میں اور اگر ان کی جوڈیشل کیریئر کے بارے میں، تو آپ کو ان کے بارے میں ایک اسٹرائکنگ چیز نظر آئے گی. وہ ہے امینس کریج، بہادری. جیسے آپ سب کو معلوم ہے یہ بہادری 2 طریقے سے آپ کو ان کے جوڈیشل کیریئر میں نظر آتی ہے. پہلی تو یہ ایک فزیکل بہادری. میں نے ان کو ہسپتال میں اس دن 1 دن بعد دیکھا تھا جب ان کے اوپر ایک بوم اٹیک ہوا تھا اور ان کے ساتھ جتنے بھی لوگ تھے وہ مارے گئے تھے. 1 دن بعد میں ملا تو مجھے تو نہیں لگ رہا تھا کہ یہ کسی بوم بلاسٹ سے گزرے. بہت ہائی اسپرٹس میں تھے، کوئی ڈر نہیں. تو ایک فزیکل بہادری انکریڈیبل. بٹ ایک اور قسم کی بہادری ہے جو اس سے بھی زیادہ مشکل ہوتی ہے. وہ ہوتی ہے بہادری کہ اپنی ججمنٹس چاہے کوئی اگری کرے یا نہ کرے، آپ کیا لون وائس ہوں اس ڈسینٹ میں، لیکن اپنی کنوکشن کے مطابق ججمنٹ دینا. اور یہ آپ کو ان کی ریسنٹ ایئرز میں ویریس ڈسینٹ ججمنٹس میں نظر آتی ہے کہ جو یہ نظر جو ان کو صحیح لگتا ہے، جو ان کو سچ لگتا ہے، وہ یہ کہتے ہیں، لیکن ہے بہت ہمبل آدمی. لیکن ان میں ایک اور انیوژل بات ہے، اور میرے خیال میں یہ ایکچولی بہادری کے ساتھ یہ رشتہ جوڑتا ہے ان کا بلدیہ فیکٹری فائر سے. وہ یہ ہے کہ زیادہ تر ججز میں ایک سینس آف پبلک ڈیوٹی ہوتی ہے، زیادہ تر اچھے ججز میں. لیکن جو باقر صاحب کی ایک سینس آف پبلک ڈیوٹی ہے وہ بیسڈ ہے، ان کی ایک immense feeling ہے about public suffering، کہ جب یہ دیکھتے ہیں کہ اس سوسائٹی میں جو ناانصافی ہو رہا ہے، ان سے کوئی بھی ملے، ان سے کوئی بھی بات کرے، آپ کو نظر آئے گا کہ وہ یہ سفرنگ فیل کرتے ہیں اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ اس سفرنگ کو پھر ایکسپریس کر سکیں اپنے جوڈیشل رول میں. تو یہ جو 2 ایڈیشنل باتیں ہیں یہ ایک بڑے جج کی نشانی ہے، کریج اور یہ فیل کرنا کہ اس کی سوسائٹی میں جو پبلک سفرنگ ہو رہی ہے. تو شروع بھی میں نے غالب کے شعر سے کیا تھا اور اینڈ بھی میں غالب کے شعر سے کروں گا کہ ہیں اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے، کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں اور. تو باقر صاحب کا انداز بیاں اور ہے. بہت اچھے جج بھی ہیں لیکن ان کی بات اور ہے. بہت بہت شکریہ. میں آئی انوائٹ جسٹس مقبول باقر. تھینک یو فیصل صدیقی صاحب. آپ نے تو مجھے اتنا میگنیفائی کر دیا ہے، نہ میں کوئی اتنا قابل و فائق ہوں، نہ اتنی مجھ میں ہیوملٹی ہے، نہ کوئی میں ایسا کریجیس آدمی ہوں. میں ایک آرڈنری انسان ہوں، اپنی سی ایفرٹ ضرور کرتا ہوں اور آپ کی ذرا نوازی ہے. بہت مہربانی. دیکھیں بی یہ ہمارا فرض ہے، ہم جو بھی کرتے ہیں وہ قانون اور آئین کے مطابق کرتے ہیں
और ये कोई किसी के साथ हम कोई गैर या खास कंसेशन नहीं करते. This is our duty and we must do it, and to act otherwise is not understandable at all. Now, formally addressing the House, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Mr. Rasheed Razvi, Chairman, Rasheed Razvi Centre for Constitutional and Human Rights, Mr. Munir A. Malik, a Senior Counsel, Mr. Karamat Ali, Mr. Faisal Siddiqi, Advocate. I hope Dr. Miriam is also in attendance from Germany. Mr. Nasir Mansoor, Dr. Muhammad Azeem, Dr. Akbar Zaidi, Ms. Palvasha Shahab, respected guests, Assalamu alaikum. It is a matter of great honor for me to be a part of this launch of the book Transnational Legal Activism in Global Value Chain, which is a result of combined efforts of the European Centre for Constitutional and Human Rights and RCCHR, and individuals like Dr. Miriam Saage and Mr. Faisal Siddiqi, Advocate. The Constitution of Pakistan guarantees right to workers against exploitation and discrimination and safeguard their right, dignity, honor in quite an adequate and well-defined manner. And thus, Article 11 of the Constitution prohibits all forms of forced labor and traffic in human beings. The article further provides that no child below the age of 14 years shall be engaged in any factory or mine in any other hazardous employment. Whereas Article 17 ordains that every citizen shall have the right to form association or unions subject only to any reasonable restrictions that may be imposed by law, and such should be in the interest of sovereignty or integrity of Pakistan, public order or morality. Article 18 prescribes that every citizen shall have the right to enter upon any lawful profession or occupation and to conduct any lawful trade or business. Article 25 prescribes that all citizens are equal between law and are entitled to equal protection of law, and that there shall be no discrimination on the basis of sex alone. Whereas Article 27 mandates that no citizen otherwise qualified for appointment in the service of Pakistan shall be discriminated against in respect of any such appointment on the ground only of race, religion, caste, sex, residence or place of birth. Similarly, Article 37E enshrines that the state shall make provisions for securing just and humane conditions for work, ensuring that children and women are not employed in vocations unsuited to their age or sex. It also provides for maternity benefit for women in employment. Under Article 38, the state is obligated to secure the well-being of the people irrespective of sex, caste, creed or race by ensuring equitable adjustment of rights between employers and employees, and to provide social security for all persons employed in the service of Pakistan or otherwise through compulsory social insurance or other means. Pakistan has a good number of labor right laws since 2010. Provincial legislature have been tasked solely with developing legislation governing labor laws within their province
The federal legislature can pass labor laws governing the factories and business that have branches spread across more than one province, locally known as trans-provincial business. At the federal level, the laws include the Factories Act, the Industrial Relations Act, and there's so many more acts and ordinances which governs the relationship of employer and employed. In Sindh, many provincial laws replaced the federal laws, including the Sindh Factories Act 2015, the Sindh Terms of Employment Standing Act 2015, and the Sindh Industrial Relation Act 2013. Similarly, in Punjab, Industrial Relations Act 2010, for example, replaces its respective federal counterparts. However, due to weak and slack enforcement, Pakistan's various labor laws and regulations have failed to adequately protect the workers' constitutional safeguards. The constitutional safeguards also have not been of any avail, and workers in Pakistan, despite domestic laws and international labor rights standards, are often exposed to exploitation and are subject to range of labor abuses. As regards the occupational safety and health, following legislation exists in Pakistan: Dock Labor Act 1934, Factories Act 1934, Mines Act 1923, and Workers' Compensation Act 1923. These laws mainly covers the formal sector manufacturing industry. The Factories Act 1934, the main law containing occupational safety and health standards provisions, is applicable to manufacturing enterprises employing 10 or more workers. In addition, the Mines Act covers the mining sector. Other sectors are either not covered under the occupational safety health, or the coverage is very limited. However, as regards the September 12, 2012 Ali Enterprise Garment Factory Fire, which occurred in the largest designated industrial area or special economic zone of Karachi called Site, killing at least 255 workers and injuring more than 100. Two separate investigations by police and federal investigation agency found a series of irregularities and almost a complete absence of fire and safety mechanism. There were no escape routes, firefighting equipment or fire alarms, and the staff had no basic fire and safety training. Investigations concluded that the exit doors were locked from the outside by factory managers. An illegal wooden mezzanine floor contributed to the rapid spread of fire. Investigations found that the factory was not registered with the Labour Department and therefore had never been inspected by the government. The Sindh Building Control Authority, the government body responsible for enforcing the building regulations, claimed to have no jurisdiction over the factories inside industrial area. This deadly fire highlighted serious defects in auditing and certification process. The Social Accountability 8000 program certificate was issued to the factory by RENA Service SPA, an Italian inspection company. The SA 8000 is a widely accepted certification standard that measures social performance in key areas to hold organizations accountable in fair treatment of workers across industrial and geographical regions.
The SA 8000 certificate to Ali Enterprises was issued on August 21st, just 22 days before the fire, and certified that the factory complied with all necessary fire and safety mechanisms and labor laws. Subsequent investigations by Social Accountability International found that no inspection had taken place and the certificate was false. However, we did not learn any lesson from the Ali Enterprises factory incident, and no serious steps to ensure safety of workplace resulting in yet another fire in Karachi during the last week only. The relevant government departments remain indifferent towards the safety at workplace. Resultantly, accidents at workplace have risen sharply. Whereas in Bangladesh, after the incident of Rana Plaza fire, their government, labor organization, factory workers and international brands struck a Bangladesh Accord and with its strict implementation, not only factories and workplaces were made safer for workers, but the laborers found opportunities to get them organized and get their due rights. Moreover, the number of industrial accidents also decreased. Similarly, in Germany, after consultation for many years, a law has been passed that if a German company was found involved in any illegal act anywhere in the world, legal action will be taken against it in Germany. This, I may say, is the result of the relentless effort made by the human and labor rights activists in the aftermath of Ali Enterprises factory. And this was a great achievement indeed. The European Parliament also is considering to enact a similar law. However, rather than improving industrial safety in Pakistan, the ban on factory inspection imposed by Zia's martial law is still persisting, though as per the Factory Act, annual health and safety inspection of every factory is mandatory. This is really reprehensible. The system of factory inspection was put on the back burner, and as a result, deadly industrial accidents are on the rise. It is said that the Punjab government has announced to end open violation of international labor law and inspection in open violation of International Labour Law Organization Convention. The Civil Health and Safety Act was passed in 2016, but it lacks implementation, as it is said that even a meeting of the council constituted under this law is yet to be convened. It is a common perception that the local industrialists, their international buyers, government and its labor-related department are not ready to give rights to the workers as per the constitution and the labor laws of the country. One of the main consequences is that the ratio of labor unions in Pakistan is less than 1%, which again is very alarming, whereas only 4 to 5% of the workers are getting social security benefits. This again is very sad. Factories are also required to provide clean drinking water and adequate number of toilets to the worker. However, clean drinking water and safe hygienic toilets are a scarcity. Pakistan's labor laws require that no adult worker shall be allowed or required to work in a factory for more than 48 hours in a week. If the factory is seasonal, 50 hours, and if the work is of continuous nature, he may work for 56 hours in a week. Work hours are limited to 9 a day, 10 hours in the case of seasonal work. The law permits children between the age of 14 to 18 to work, but only for 5 hours a day.
The law makes provisions for 1 weekly holiday and if that is not given, a compensatory holiday as soon as possible. These federal regulations apply to factories in the Sindh and Punjab regions and remain mostly substantively unchanged by their respective provincial labor laws, including the Sindh Factories Act. It is a common complaint that workers in the garment industry routinely work beyond the stipulated 9 hours a day. Factory owners are required to pay overtime for the extra hours, given the low-level minimum wages and the fact that many factories do not pay even the stipulated minimum wage. Many workers are left with no choice but to work overtime. Every factory in the country is required to register its workers with the provincial social security institution and employs old age benefit institution. Factories must provide all its workers, irrespective of how they are classified, with social security and EOBI cards. However, not many workers are registered with either. Some factories use contract workers to bypass government regulations on mandatory minimum wages and benefits, including health and pensions. Workers are employed at a per piece or target-based arrangements are even more vulnerable, and salaries are routinely deducted for failing to achieve unrealistic targets. Given that the per piece rate is extremely low, in addition to achieving the production targets, many workers are compelled to work long hours to make a livable salary, in most cases below the statutory minimum wages. ILO Convention 158 on termination of employment, together with recommendation number 166, governs the use of short-term contract. Pakistan has not ratified this convention, but it provides useful guidance in the following terms. States should create adequate safeguards to ensure that contracts for specified periods are not used to avoid workers' protection against unfair termination. Fixed-term contract should be limited to situations where the nature of work, the circumstances under which it is to be effected, or the interest of the workers require them. Where short-term contracts are renewed one or more times, or even when they are not limited to the situation described above, states should deem them as contracts of indeterminable duration. Here I may point out that the Supreme Court of Pakistan has, in case of sui gas company, ordered and upheld the order of the High Court, granting rights to all kinds of workers, including those who have been dubbed as contract workers, to become members of the union and fully participate in the union activities as prescribed by law. And so many other judgments have been passed by the Supreme Court, wherein the orders of the High Court for regularization of the workers who were being denied this elementary right have been passed, and those workers have fortunately been regularized, and they are enjoying the benefits of a regular employee which can be enjoyed by any other such employee. Now, in order to avoid their labor rights and safety obligations, owners often resort to outsourcing labor hiring. The workers repeatedly hired through labor contracts have a lower likelihood of redressal and are at a great risk of arbitrary dismissal. How much time have I consumed, Mr. Faisal Siddiqi? Do I still have to? Through this device, factories avoid their mandatory obligations to pay
medical benefits, pensions, social security, paid leave, sick leave, or holidays. In the absence of written contract and registration, workers seldom complain when factory managers exploit or ill-treat them for fear of losing their jobs. Many factory owners are able to avoid paying statutory minimum wage by empowering workers through a third-party contractor. Women workers are exceptionally disempowered and discriminated against in the garment industry in Pakistan. Many women are employed as contract, piece rate, non-unionized workers in low-paid and low-skilled roles. According to the World Economic Forum Global Gender Gap Report 2016, Pakistan ranks 143 out of 144 countries in the Gender Equality Index, only above Yemen. I hope we have not gone further down. In recent years, Pakistan has enacted a number of provincial laws guaranteeing protection against workplace harassment. Sindh province passed an anti-harassment law in 2010 and Punjab province in 2012. However, women's rights activists have criticized the poor implementation of these laws. Most workers remain unaware of these legal protections and mechanism of redressal in cases of harassment. Poor infrastructure also exacerbated problems for women. For example, labor laws requires employers to provide for separate toilets for women. However, female workers quite often complain about not having separate bathrooms for men and women, exposing them to the risk of sexual harassment. I'll skip a few passages in order to save time. I think it's getting lengthier. Now, Pakistan's minimum wage laws have not been amended to adequately cover home-based workers. In February 2018, Sindh province passed the country's first tripartite labor policy that extended labor law protections to home-based workers. An ILO survey in Karachi in 2016 found that the average hourly wage rate across all work types is 41 rupees, just equivalent just to 39 US cents, which is about 60% of the current statutory minimum wage, that is 67.50 rupees an hour. However, home-based workers are paid even less for cropping, the most common task distributed to them. Home-based workers are typically paid a quarter of the minimum wage rate. This is an extreme of exploitation. Children in Pakistan continue to engage in child labor, including the worst forms of child labor and bonded labor in different sectors such as bricklaying and agriculture. It is the increasing cost of living that forces children to work rather than attend schools. Factories sometimes employ children to avoid paying minimum wage and overtime. Long working hours without adequate breaks, coupled with unhygienic conditions, can disproportionately affect the health of child workers, sometimes resulting in serious illness. Now I'll come to the issue of factory inspections. The ban on labor inspections were removed in 2012 following several industrial disasters in the province. The 2003 Punjab ban on labor inspections was followed by a similar ban in Sindh province. Labor departments are severely underfunded and understaffed. According to an ILO study in 2016,
The labor standard and inspection systems are very weak, underfunded, lacking in modern training, and lacking in capacity to conduct effective training. The ILO reported in 2012 that there were only 337 inspectors in the country, around one for every 250,000 workers in 2017. Again, I hope this may not have dropped further. According to one report, there were 547 labor inspectors in Pakistan for over 350,000 factories in the country. There were only 17 women labor inspectors. The provincial labor department inspectors often do not have the capacity or training to conduct thorough inspection and ensure enforcement of workers' rights. Now I'll skip another passage. As a member of the ILO, Pakistan has an obligation to respect, to promote, and to realize in good faith and in accordance with the Constitution the principles of the fundamental rights which are the subject of convention. The ILO Committee on Freedom of Association has noted that ILO members, by virtue of their membership, are bound to respect a certain number of general rules which have been established for the common good. Among these principles, freedom of association has become a customary rule above the convention. Under the ILO Convention number 87, workers without distinction whatsoever shall have the right to establish, to join organization of their own choosing without previous authorization, and to elect their representatives in full freedom. Authorities should refrain from any interference that would restrict this right or impedes its enjoyment. States are free to prescribe legal formalities for establishing unions, but they cannot abuse this freedom by prescribing formalities that impair fundamental labor rights guarantees. Our workers are suffering worst kind of exploitation. Woes of our common men are multiplying every day. Rights of our workers are being trampled with impunity. There is not much regard left for the life, honor, and dignity of the underprivileged. Unfortunately, a large part of our society has shown complete apathy and indifference towards the plight of the less privileged and disadvantaged segment of our society. We, the judiciary, also need to fully morph into people-sensitive judiciary and as a more compassionate organ of the state. We should therefore endeavor towards evolving a framework and mechanism for speedy and effective redressal of the common man's complaint of exploitation and deprivation. Thank you very much for bearing me so long. Thank you, sir. Thank you, Honorable Mr. Justice Maqbool Baqar. हमारे लिए आज एक एजाज़ की बात है कि मैडम सईदा खातून, चेयरपर्सन ऑफ अली एंटरप्राइजेस फैक्ट्री फायर इफेक्टिव्स एसोसिएशन, आज हमारे साथ मौजूद हैं। अली एंटरप्राइजेस ने 11 सितंबर 2012 को होने वाले हादसे में अपने बेटे को खोने के बाद मैडम सईदा खातून ने हिम्मत नहीं हारी और अली एंटरप्राइजेस फैक्ट्री फायर एसोसिएशन बनाकर तमाम मुतासरीन की तरफ से आवाज़ उठाने में एक नुमाया किरदार अदा किया। मैं दावत देती हूँ मैडम सईदा खातून यहाँ आकर अपनी जिद्दोजहद के हवाले से कुछ अल्फाज कहें। मैडम सईदा खातून। I welcome her and salute
آپ سب کا بہت بہت شکریہ، خاص طور پہ ایڈوکیٹ فیصل صاحب کا جو ہمیں یہاں عزت بخشا اور بلایا افزائی کی۔ 11 ستمبر، سب سے پہلے تو میں ان 260 شہیدوں کو سرخ سلام کرتی ہوں کہ کل ان کی برسی بھی ہے، اور ہم بخوبی وہاں اپنے فیکٹری کے سامنے اپنی سودا لوائکنگ کے ساتھ ایک ساتھ ہوتے ہیں اور اپنے پیاروں کو یاد کرتے ہیں۔ 2012 11 ستمبر علی انٹرپرائز میں جو حادثہ ہوا تھا اور 260 بچے شہید ہوئے تھے، اس 260 بچے میں ہمارا بیٹا بھی تھا۔ میرا نام تو آپ سب کو پتہ ہے کہ میں سیدہ خاتون ہوں، اور ہمارا بیٹا، اس کی ایج 18 سال تھی، کٹنگ ڈپارٹ میں رینج کا کام کر رہا تھا۔ اس کا نام اعجاز احمد ایان کے نام سے ہم پکارتے تھے۔ اور جب یہ حادثہ ہوا تو قیامت تھی، قیامت سوگرا تھی۔ ہمیں جب خبر ملی، ہم دوڑتے بھاگتے ہوئے علی انٹرپرائز کے سامنے آئے، لیکن ہم اپنے بچوں کو بچا نہیں پائے۔ 260 بچے تڑپ تڑپ کر، جل کر اپنی جان کی بازی ہار گئے، لیکن ہم اپنے بچوں کو نہیں بچا پائے۔ آج 9 سال ہو رہی ہے جو ہمارے بچے ہم سے جدا ہیں، لیکن ہمارے دلوں میں رہے، ہمارے زندگی میں رہے، ہماری ہر یادوں میں رہے، ہر خیالوں میں رہے۔ اور اس کے بعد بھی ہم نے اسی بچے کی خاطر روڈوں پہ آواز اٹھایا کہ ہم جس طرح اپنے بچوں کو کھویا، اپنے جگر کے ٹکڑوں کو کھویا، اور کوئی ماں اور کوئی بچہ، کوئی بھی فیکٹری علی انٹرپرائز نہ ہو، کیونکہ ہم نے جو ستم ڈھائی ہے کوئی ایسا نہیں ہو۔ لیکن اس کے علاوہ بھی اب یہ اگست کے مہینے میں پھر ایک حادثہ ہو گیا۔ بہت سارے حادثے ہوئے ہیں لیکن ابھی پھر ایک حادثہ ہوا اور 17 بچے پھر سے شہید ہو گئے ہیں اسی طرح چل کر۔ سیم ٹو سیم آپ کا علی انٹرپرائز تھا، اس فیکٹری گیٹ بند تھی، نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا، کوئی سیفٹی نہیں تھی، کوئی بین نہیں تھا۔ اس طرح ڈیڈ باڈی پھر ہم نکالے اور اس کے گھر پہ گئے، تعزیت کیا، اور پھر وہ یاد جو ہمارے ساتھ ہوا وہ ان کے ساتھ ہوا۔ یہ تو ہماری زندگی بن گئی ہے، اور جتنی بھی فیکٹری ہیں کراچی میں سب قتل گاہ بن گئے ہیں۔ مزدور کو قتل کیا جا رہا ہے، کوئی احساس نہیں ہے۔ اتنے بڑے حادثہ ہونے کے باوجود بھی کیا کراچی میں کوئی سرمایہ دار، حکمرانوں، کراچی کے عوام کچھ بھی نہیں سیکھا، کیونکہ ہم مزدور تھے، ہمارا بچہ مزدور تھا، ہم انسان نہیں تھے جو ان کو احساس نہیں ہوئی اس بات کی جو ڈیڈ باڈی پر ڈیڈ باڈی کا
पहले रखी थी, सेफ्टी हो, हर फैक्ट्री में मजदूर की काम की जगह सेफ्टी हो। इसके बाद हमने 2013 में नेशनल ट्रेड यूनियन के नासिर मंसूर के साथ 3 केस किया था हाई कोर्ट पे, क्योंकि हमें रेट ग्रांट नहीं मिली थी, हमें कोई पेंशन नहीं मिली थी। हम पेंशन के ऑफिस में जाकर ठोकरे खा रहे थे। रेट ग्रांट के ऑफिस में जाकर हमें बताया गया था कि कोई पैसा आपको नहीं मिलेगा। तो फिर हमने केस किया और केस के लॉयर थे फैसल सिद्दीकी, और ये तीनों केस हमने जीत गए और डेट ग्रांट भी मिला। हमारे शहीदों के लवाहिकीन को सोशल सिक्योरिटी भी मिली। पैसे तो कम मिलते हैं लेकिन फिर भी मिला। EOBI भी मिला हमें पेंशन, लेकिन EOBI की तरफ से ये सवालात उठी 5 साल के बाद पेरेंट्स की पेंशन बंद कर दी गई, क्योंकि कानून में नहीं था। लेकिन मैं बोलती हूँ कानून में अगर नहीं था तो फिर पेंशन क्यों दिया गया पेरेंट्स को? जो पेरेंट्स मजबूर है, कपिल वाहिद वही कमाने वाला था जो शहीद हो गया, जो अब दुनिया में नहीं है और ना आएगा। ये माँ बूढ़े हो गए हैं, काम करने के लायक नहीं है, लेकिन इनकी पेंशन बंद कर दी गई। इसके अलावा हमने 2015 में जर्मन में केस किया, क्योंकि हमें पता चला था जो ब्रांड अली एंटरप्राइज में कपड़े बनाता है वो इंटरनेशनल ब्रांड है। तो उस ब्रांड के खिलाफ हमने 2 केसेस की थी। जर्मन के साथी, कुछ साथी आए थे और उनके साथ जैसे कि ये ECCHR, इंटरनेशनल मेडिको, ये दोनों ग्रुप यहाँ पर आए थे, हमसे मिले और इन्होंने बहुत साथ दिया। अभी जैसा कुछ देर पहले आप लोगों ने डॉक्टर मिरियम की बातें सुनी, ये मिरियम भी हमारे साथी हैं, कैरेलिन हैं, थॉमस हैं। तो इनके साथ मिलकर हमने जर्मन में 2 केसेस की। एक तो कंपनसेशन केस था, वो हम जीत गए, लेकिन दूसरा केस टाइम बार की वजह से नहीं हो पाया। तो ये कंपनसेशन केस जो था, ये जो हमने जीता है, ये तारीख में पहली बार हुई है। पूरी वर्ल्ड में ये पहली बार 52 करोड़ 50 लाख रुपए कराची के मजदूर शहीदों के लवाहिकीनों के लिए आया। और अभी जब तक ये इनकी लाइफ जितने दिन ये जिंदा रहेंगे, इनको पैसा महाना के तौर पे मिलता रहेगा और मिल रहा है। पेरेंट्स को भी मिल रहा है। पेरेंट्स को ये देते हैं 7,550 रुपये और विडो को उनके बच्चे के साथ मिलती है, यानी कि डिवाइड किया गया है। जो विडो के बच्चे नहीं हैं उनको 7,550 रुपये मिलते हैं। जो विडो के 1 बच्चे हैं उन्हें 10,000 मिलती है। जो विडो के 3 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, उन्हें 13,138 रुपये मिलते हैं। तो ये पहली बार हुई है। इसके अलावा हमने दीना कंपनी अली एंटरप्राइज को जाली लाइसेंस दिया था, और इस लाइसेंस की वजह से, यानी कि इस फैक्ट्री में कोई सेफ्टी भी नहीं थी, मगर इसे लाइसेंस मिला चलाने के लिए। उसके खिलाफ भी हमने 2018 में केस किया, लेकिन अभी तक कोई ऐसा कोरोना के वजह से ये केस आगे बढ़ नहीं पाई। इसके अलावा हमारा लेबर डिपार्टमेंट आज 7 साल 2014 में हमने केस किया था लेबर डिपार्टमेंट ग्रुप इंश्योरेंस का और ग्रेजुटी का,
لیکن ابھی تک یہ کیس چل رہی ہے، ابھی فائنلسٹ پہ ہے، ویریفائی ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے اور بھی کچھ کامیں کی، جیسے کہ جرمنی میں آپ کا قانون بن چکا ہے، ابھی بتایا گیا ہے کہ جرمن ڈاکٹر مریم نے کتاب نکالا ہے، اس کے اندر ہماری بھی جد و جہد ہے، باہر کے ساتھی کے بھی جد و جہد ہے اس کتاب کے اندر۔ تو میں سمجھتی ہوں اگر اس کتاب اردو میں بھی ہو تو بہت سارے ہم پڑھ سکتے ہیں، اس کتاب کو دیکھ سکتے ہیں، لیکن اردو میں نہیں ہے۔ کوشش اگر کیا جائے تو ہو سکتا ہے۔ اور آپ سب سے بھی ہماری ریکویسٹ یہ ہے کہ ہر فیکٹری میں ہماری آواز تھی، ہر فیکٹری میں سیفٹی ہو۔ اگر سیفٹی ہے تو پھر ہمارے بچے، ہمارے مزدور، اس کی جانیں بچ سکتی ہے۔ تو اگر ہم سب مل کر ایک ساتھ متحد ہوتے ہیں اور اس پر کام کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے جی یہ آواز پوری عالم میں یہ آواز بن جائے اور یہ کام ہو جائے، اور ہمارے بچے اپنی جان کی بازی کوئی بھی فیکٹری میں اپنی جان کی بازی سے نہ ہارے، زندہ رہے، کام کرے۔ شکریہ، بہت بہت شکریہ، آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ بہت شکریہ سعیدہ خاتون۔ For the panel discussion, I would now like to call the panelists on the stage. Mr. Faisal Siddiqi, Mr. Karamat Ali, agar aap please stage pe aa jaye. Mr. Nasir Mansoor, Dr. Azeem, Professor Dr. Akbar Zaidi, sir please. Ms. Palvasha Shahab, sir, the floor is now open for panel discussion on this book. تھینک یو جی۔ ویسے تو بہت کچھ نہیں رہا کہنے کو آفٹر اتنی موونگ اسپیچ کے بعد سعیدہ کی اور مقبول باقر صاحب کی اور مریم کی، لیکن ہماری یہ خوش قسمتی ہے کہ کچھ لوگ جنہوں نے کنٹریبیوٹ کیا ہے اس بک میں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ زیادہ تر لوگ جو ہے اس میں انوالوڈ تھے، اگر انہوں نے کنٹریبیوٹ بھی نہیں کیا۔ میں بس ایک چیز کہنا بھول گیا، میرے خیال میں یہ بہت ضروری ہے مینشن کرنا کہ باقر صاحب کا اس کیس سے تعلق یہ تھا کہ اب جس طرح سعیدہ کہہ رہی تھی کہ ڈیتھ کمپنسیشن نہیں مل رہی تھی، تو جو اس کیس میں ساری کمپنسیشن ملی ہے 2012 سے لے کے 2015 تک، وہ سارے کے سارے آرڈرز جو ہیں وہ مقبول باقر صاحب کی بینچ نے پاس کیے تھے، فرسٹ ایز سینئر پیونی جج دین ایز چیف جسٹس آف دا ہائی کورٹ۔ تو یہ وہ بنیاد تھی جو جوڈیشل کمیشن بھی اس میں بنا، جس نے ایکچولی یہ طے کیا کہ کون لوگ مارے گئے تھے، ان کی کون لیگل ایڈز ہیں، اور اس میں بڑا مسئلہ تھا کہ حکومت جو کمپنسیشن دے رہی تھی اس میں فیمیل ممبرس کو شیئر نہیں مل رہا تھا۔ تو وہ بھی جو کمیشن مقبول باقر صاحب کے حکم سے بنا تھا، اور اس کی ایک اور ہمارے بہت ہی کمپٹنٹ اور بہت ہی پبلک سروس اورینٹڈ جسٹس رحمت جعفری صاحب نے اس کو ہیڈ کیا، اور انہوں نے ایک ایک وکٹم کے حوالے سے الگ ڈٹرمنیشن کی، ہر کسی کو الگ شیئر دیا،
बच्चों का शेयर भी अलग किया। तो ये अगर बुनियाद नहीं लगती तो ये चीज़ भी नहीं होती कॉम्पेंसेशन की। अब ज़रा सा किताब के हवाले से, अगर आप लोगों ने ये किताब देखी तो नहीं होगी क्योंकि ये मार्केट में तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन ये इंटरनेट पे अवेलेबल है, यानी ये ओपन एक्सेस है, कोई भी इसको डाउनलोड कर सकता है, कोई भी पढ़ सकता है। जिस तरह सईदा ने कहा, हमारा इरादा है कि इसको उर्दू में भी ट्रांसलेट करवाया जाए। ये किताब जिस तरह इंट्रोडक्शन में बताया गया, बुनियादी तौर पे जो लीगल केसेस और पब्लिक मोबिलाइजेशन पाकिस्तान में हुई, यूरोप में हुई, स्पेशली जर्मनी में हुई, वो ये डॉक्यूमेंट करती है। इसमें मेरी नज़र में हर मुख्तलिफ लोगों के लिए मवाद मौजूद है। ये एक्टिविस्ट भी पढ़ सकते हैं जिनको पब्लिक मोबिलाइजेशन में इंटरेस्ट है। इसमें वेरियस इंटरव्यूज़ हैं और उस पब्लिक मोबिलाइजेशन को डॉक्यूमेंट किया गया है। अगर लोग लीगल केसेस के बारे में जानना चाहते हैं, वो भी डॉक्यूमेंटेड है। फिर इन एडिशन टू दैट इसमें क्रिटिकल डिस्कशन भी है पाकिस्तानी कानून के हवाले से, उसका कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव। तो एक किस्म का ये एक लार्ज मेन्यू है जिसमें जिसको जो शौक़ हो वो इसमें से पढ़ सकते। तो पहले मैं दावत दूंगा, डॉक्टर मोहम्मद अजीम साहब हैं। ये मेरे नज़र में फॉरमोस्ट लेबर लॉ एक्सपर्ट हैं पाकिस्तान में, लम्स में पढ़ाते हैं। इन्होंने भी एक आर्टिकल लिखा है और इन्होंने बड़ा क्रिटिकली एनालाइज किया है इस केस को और इसकी लिमिटेशंस को, हमारी लीगल और जुडिशल सिस्टम की लिमिटेशन। तो अजीम साहब कुछ आप इस बारे में कहें प्लीज़। बटन ऑन करें। बहुत शुक्रिया फैसल साहब। तो बेसिकली मैं समझता हूँ कि जो बल्दिया फैक्ट्री का केस है वो हमें दो कॉन्टेक्स्ट से देखना चाहिए, जो कि लेबर लॉ में जो चेंजेस आ रही हैं या आ चुकी हैं फॉर द लास्ट 30 ईयर्स। तो बेसिकली जो लेबर लॉ ओवरऑल चेंज हुआ है वो हमें ज़हन में रखना होगा कि लेबर लॉ जो पहले 1960s में 70s में डेवलप हुआ था वो एक सोशल वेलफेयर स्टेट के पर्सपेक्टिव से डेवलप हुआ था, और जिसमें ऑर्गेनाइज्ड लेबर होती थी और ILO में भी जो पॉलिटिक्स होती थी उसमें थर्ड वर्ल्ड और सोवियत यूनियन का इन्फ्लुएंस बहुत होता था। लेकिन 1980s के बाद और 1990s के बाद जो लेबर लॉ है वो मूव कर चुका है बिल्कुल ये मुख्तलिफ डायरेक्शन में। मैं थोड़ा सा बताता हूँ आपको, उस एंगल से हमें देखना पड़ेगा कि बल्दिया फैक्ट्री का जो हमने काम किया है वो किस एंगल से है। तो बेसिकली लेबर लॉ जो पहले था वो बड़ा बाइंडिंग होता था, ट्रीटी बेस्ड होता था, कन्वेंशन बेस्ड होता था और स्टेट्स को उसे रेटिफाई करना पड़ता था, बाइंडिंग होता था। एज अपोज टू दिस जो लेबर लॉ अब ओवरऑल डेवलप हुआ है, स्पेशली आफ्टर 1998 की जो डिक्लेरेशन है फॉर वर्कर्स राइट्स, उसमें सिर्फ 4 लेबर स्टैंडर्ड्स हैं और जो लेबर लॉ है वो डिक्लेरेशन बेस्ड हो गया है, सिंपल प्रिंसिपल्स हैं। और इसके अलावा जो है ये मोर पहले बाइंडिंग होता था, अब वॉलेंट्री हो गया है। जैसे ये लेबर कोड्स हैं ग्लोबल वैल्यू चेन्स के, जिसको हमने लिटिगेट किया और इस पर एक और बहस होगी। इसके अलावा ये है लेबर लॉ जो था पहले पेनल्टी होती थी, अब ये बड़ी हद तक प्रमोशनल हो गया है। जैसे GSP+ स्टेटस है कि जी आप ट्रेड करें और आपको प्रमोशनल। तो इस तरीके से अब ये मोर आप कह लें कि इसमें से जो इसकी पुराने जो प्रोसीजरल होता था ये वो नहीं रहा। तो ये सबसे बड़ी जो मैं समझता हूँ तब्दीली आ चुकी है लेबर लॉ में। अगरचे वो पुराना लेबर लॉ भी मौजूद है, लेकिन जो ट्रेंड है वो राइट्स बेस्ड अप्रोच की तरफ चला गया है लेबर लॉ का। और बड़ी हद तक जो ग्लोबल वैल्यू चेन्स हैं उनका जो इन्फ्लुएंस है वो लेबर लॉ में बहुत, आप कह लें कि बुनियादी तौर पर उनके जो लेबर कोड्स हैं ग्लोबल वैल्यू चेन्स के, बेसिकली ये उनकी अपनी प्राइवेट गवर्नेंस है एज अपोज टू जो पहले आपकी गवर्नेंस होती थी, पब्लिक गवर्नेंस होती थी लेबर लॉ। मैंने कहा दोनों सिस्टम मौजूद हैं, लेकिन जो ट्रेंड है, जो डिस्कसिव प्रैक्टिस है, जो बुनियादी तौर पर अप्रोच है वो बदल चुकी है। इसके अलावा जो बहुत बड़ी चेंज आ चुकी है जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है हमारे बल्दिया फैक्ट्री के केस के हवाले से, कि पहले जो ये नया ट्रेंड है कि लेबर लॉ या लेबर ग्रीवियंसेस को पहले हम लेबर लॉ के थ्रू भी एड्रेस करते थे,
लेकिन बड़ी तेज़ी से 1990 से लेबर लॉ को जो वायलेशंस हैं उनको प्राइवेट लॉ के थ्रू एड्रेस करने की कोशिश की गई है, यानी दूसरे अल्फाज में टॉर्ट, डैमेजेस वगैरह को यूज़ किया जाए लेबर केसेस के लिए। और बल्दिया फैक्ट्री में भी हम बुनियादी तौर पर हमने प्राइवेट लॉ को यूज़ किया है, बेसिकली लेबर लॉ को हमने यूज़ नहीं किया। तो ये एक नई तब्दीली और ये बहुत बड़ी तब्दीली है, इसके अपने असरात हैं, इसकी अपनी वजूहात हैं, लेकिन मेरे नज़दीक हम किसी तरफ से भी जाएँ, हाँ हम पुरानी ट्रेडिशनल अप्रोच से लेबर लॉ की जो क्लास बेस्ड होती थी, जिसे हम रेडिकल डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन ऑफ लेबर लॉ कहते थे, या अब जो करंट अप्रोच है जिसे हम राइट्स बेस्ड अप्रोच कहते हैं, जिसमें प्राइवेट लॉ का यूज़ किया जाता है, फिर लेबर लॉ वेरिएंसेस। लेकिन किसी एंगल से भी जाएँ, जो क्वेश्चन जो मैंने रेज किया है बुनियादी तौर पर फ्रॉम अ क्रिटिकल पर्सपेक्टिव, वो दो हैं कि लेबर लॉ फॉर द लेबर ऑफ द थर्ड वर्ल्ड इज़ अ क्वेश्चन। ये एक इशू है हमारे लिए रीडिस्ट्रीब्यूशन का, ये इशू है हमारे लिए लेबर की रिप्रेजेंटेशन का, ये इशू है हमारे लिए लेबर की पावर का, स्टेट एंड पॉलिटिक्स का, एंड अबव लेबर लॉ जो है वो लेबर के लिए आइडियोलॉजी है। अब देखना है कि पुरानी जो ट्रेडिशनल लेबर लॉ है उसमें और जो हम नया ट्रेंड है लेबर लॉ का जिसको हम यूज़ कर रहे हैं, क्या उसमें ये एस्पेक्ट्स बड़े हैं या कम हुए हैं, रीडिस्ट्रीब्यूशन बढ़ी है, ये जो हमारी अब अप्रोच है, या कम हुई है, रिप्रेजेंटेशन इससे बढ़ती है, जैसे कि ग्लोबल वैल्यू चेन में वर्क काउंसिल को प्रेफर करती हैं, वो उस तरह ट्रेड यूनियन को प्रेफर नहीं करती, तो हमें देखना पड़ेगा कि वर्कर्स रिप्रेजेंटेशन इससे बढ़ती है। इसके अलावा जो मेरे नज़दीक है पावर को देखना पड़ेगा। मैं सिंपल सी आपको एग्जांपल देता हूँ कि जब ग्लोबल वैल्यू चेन्स के लेबर कोड्स होते हैं, लेबर कोड्स को फॉलो करना पड़ता है, तो वहाँ पर ये मसला है कि जो ग्लोबल वैल्यू चेन्स हैं, आप देखें उनके पास पावर है, स्टेट्स के पास अथॉरिटी है। अथॉरिटी और पावर में फ़र्क क्या होता है कि जो अथॉरिटी है वो प्रेस्क्राइब कर सकती है, लेकिन किसके लिए प्रेस्क्राइब करती है? जिसके पास पावर होती है। अब पावर जो है वो प्राइवेट प्रॉपर्टी पे रेस्ट करती है और वो ग्लोबल वैल्यू चेन्स के पास है। अथॉरिटी जो है और स्टेट जो है वो अपनी क्या उसे कहते हैं प्रॉपर्टी को सेल करती है, इसी तरह फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आती है, तो जब अथॉरिटी जो है वो सोवरेनिटी पे रेस्ट करती है। लेकिन चूँकि स्टेट आहिस्ता आहिस्ता अपनी प्रॉपर्टी से जान छुड़वा रही है और स्टेट नॉन इंटरवेंशनिस्ट होती जा रही है, तो लिहाजा नो मोर आप देखेंगे कि स्टेट की अथॉरिटी भी खत्म होती जा रही है और ग्लोबल वैल्यू चेन। तो अगर आप देखें कि ये राना प्लाजा के केसेस भी दो हुए थे, एक डेलावेयर में हुआ और दूसरा जो है ओंटारियो में लॉबलास के खिलाफ हुआ, और तीसरा ये हमारा बल्कि ये तीन बड़े स्टैंडर्ड केस हैं ग्लोबल वैल्यू चेन्स के खिलाफ, जिसमें ये सारी टेक्निक्स लेबर लॉ की हमने यूज़ की हैं। लेकिन आप देखेंगे कि बाकायदा जो फाइंडिंग है हमारे लिमिटेशन पर हम दोनों केसेस हारे हैं, बल्दिया और राना प्लाजा वाले भी और ये भी। लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट बात है कि कोर्ट्स ने बड़ा क्लियरली कहा है कि ये लेबर कोड्स बाइंडिंग नहीं है। तो अगर ये लेबर कोड्स बाइंडिंग नहीं है तो क्या ये लेजिटिमेसी के लिए है? क्या ये सिर्फ जैसे कहना चाहिए कि एक यानी जैसे कॉस्मेटिक चीज़ है? तो ये सारे सवालात हमारे सामने मौजूद हैं कि हमारी लेबर लॉ की जो नई तब्दीलियाँ हैं ये किस लिए हैं। तो स्टेट मुझे लगता है कि इस पूरे प्रोसेस में जो हमें समझ आ रहा है वो ये है कि स्टेट इज़ नो मोर अ व्हीकल ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन। अगर वो रीडिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर सकती स्टेट तो और वो जो है डिक्टेशन देती है, ग्लोबल वैल्यू चेन से अपॉलोजेटिक होती है, तो स्टेट और स्टेट में लेबर की रिप्रेजेंटेशन भी नहीं है, तो फिर समझ आता है कि लेबर तो सिर्फ एक जो स्टेट है वो तो सिर्फ उसका एक ही रोल रह गया है लेबर लॉ में कि वो सिर्फ और सिर्फ एक वायलेंस का इंस्ट्रूमेंट रह गया है। तो हमें देखना पड़ेगा, स्टेट का बड़ा अहम रोल होता था लेबर लॉ में, क्योंकि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई जो हैं वो इन अनइक्वल अज्यूम किए जाते हैं लेबर लॉ में एज अपोज टू प्राइवेट लॉ में जहाँ पे इक्वालिटी बिफोर लॉ अज्यूम की जाती है। तो अगर स्टेट की ये सिचुएशन है कि स्टेट अपॉलोजेटिक है और स्टेट का कोई रोल नहीं है लेबर लॉ में, तो फिर सवाल आ जाता है स्टेट जो है उसकी एक्चुअल रोल क्या है। इसके अलावा जो मैं एक और बात कहना चाहता हूँ कि ग्लोबल वैल्यू चेन्स जो हैं अब उनके पास तीनों किस्म की पावर है। उनके पास स्ट्रक्चरल पावर भी है, उनके पास इंस्ट्रूमेंटल पावर भी है, उनके पास डिस्कर्सिव पावर भी है। स्ट्रक्चरल पावर से मुराद है कि जो मल्टीनेशनल्स हैं या ग्लोबल वैल्यू चेन्स बेसिकली उनकी एक नई इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है, अदरवाइज ये मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन हैं। तो इनके अगर आप इनको गौर से देखें तो इनके पास स्ट्रक्चरल पावर से मुराद ये होती है कि ये कंट्री से भी बड़ी इकोनॉमीज हैं
اور یہ ٹیکس ہیونس لیتی ہیں, یہ ٹریڈ کی جو ہے ریٹس جو ہیں ٹریڈ کی وہ بھی نیگوشیٹ کرتی ہیں. تو اسٹرکچرل پاور کے پاس ان کے علاوہ ان کے پاس انسٹرومنٹل پاور بھی ہے. انسٹرومنٹل پاور یہ ہوتی ہے کہ یہ لابنگ کرتے ہیں, یعنی ڈیسیجنس کو, پالیسیز کو, لیجسلیشن کو یہ انفلوئنس کرتے ہیں. اور لٹیگیشن بھی بنیادی طور پر لابنگ کی ہی ایک فارم ہے. تو اس طرح ان کے پاس انسٹرومنٹل پاور بھی ہے. لیکن جو سب سے بڑی جو میں سمجھتا ہوں ہمیں انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے, تیسری بڑی پاور ان کے پاس ڈسکرسو پاور ہے. ڈسکرسو پاور سے مراد ہے کہ ان کی آئیڈیالوجیز ڈومینیٹ کرتی ہیں, یعنی جو سسٹمیٹک پروڈکشن آف نالج ہے, کیوں ہم رائٹس بیسڈ اپروچ کی طرف چلے گئے ہیں, کیوں آہستہ آہستہ ہم پروپورشنل اپروچ کو ایکسیپٹ کرتے جا رہے ہیں. تو اس کے پیچھے ڈسکرسو پاور ہے گلوبل ویلیو چینز کی. اور ہمیں اور جو ڈسکرسو پاور ہے اس کا جو ایک امپورٹنٹ آسپیکٹ میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ جس طرح فلیکسیبلٹی آف پروڈکشن, فلیکسیبلٹی آف لیبر ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا, یہ سارے سسٹمیٹکلی کیے جاتے ہیں. پھر گلوبل ہماری ہم بذات خود ہم اس کا حصہ ہیں, ہم بھی گلوبل ویلیو کے, لیکن کہاں ہم اسی ڈسکرسو پاور کے اوپر کھیل رہے ہیں, کہاں ہماری کاؤنٹر ہیجمونک ڈسکورسز نہیں ہوتے. تو یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے, ہمیں انڈرسٹینڈ کرنی پڑے گی. ابو آل مجھے لگتا ہے کہ جو ہم سول سوسائٹیز کی ایکٹیویٹیز بھی کہیں کر رہے ہوتے ہیں, کہاں وہ بنیادی طور پر اسی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پر کھیلتے ہیں جس کو گلوبل ویلیو چینج ڈکٹیٹ کروانا چاہ رہی ہیں, جس کو سول سوسائٹی ڈکٹیٹ کروانا چاہ رہی ہے. کیونکہ سول سوسائٹی ان سرٹن ٹرمز میں بھی بنیادی طور پر انسٹیٹیوشنل میٹرکس کا حصہ ہے نیو لبرلزم کا. لیکن میں اتنی دور نہیں جانا چاہتا. میرے نزدیک رائٹس بیسڈ اپروچ یوز کریں یا ہم کچھ بھی یوز کریں, تو دونوں اینگل سے دیکھنا چاہیے ہمیں کہ کتنا یہ ہیجمونک ایجنڈے کا حصہ ہے, کتنا یہ ہماری اپنے کانٹیکسٹ اور ہماری اپنی جو ریالٹیز ہیں اس کے اندر ہم کو منور کرتے ہوئے پرکرس کے لیے کچھ لینا پڑتا ہے. تو دیٹ از مائی کریٹیکل پرسپیکٹو آن لیبر لا اینڈ چینج. تھینک یو سر. کچھ چیزیں تو آپ سے بات کرنی پڑے گی سمجھنے کے لیے. نہیں, تھینک یو ویری مچ. میں اب کائنڈلی ڈاکٹر اکبر زیدی صاحب سے ریکویسٹ کروں گا. میں نے بڑے مصروف آدمی ہیں, میں نے ان کو کتاب بھیجی تھی کہ یہ ذرا سا اس کو دیکھ لیں اور اس کے بارے میں کچھ کہہ سکیں. اکبر زیدی صاحب ہیڈ کرتے ہیں آئی جی کو, اور یہ فنکشن پاسبل نہیں ہوتا اگر اکبر زیدی صاحب جو ہے وہ اس کو پاسبل نہیں بناتے. تو اکبر پلیز سے سم تھنگ اباؤٹ. تھینک یو. شکریہ. ویسے یہ فنکشن پاسبل نہیں ہوتا اگر ویسے لے کتاب اور ان کے ساتھی یہ مرتب نہیں کرتے. مجھے یاد ہے جس دن یہ واقعہ ہوا تھا, میں فیصل کو جانتا ہوں 20-25 سال سے, اور یہ جب واقعہ ہوا تھا تو اگلے اس کے 2 دن بعد یا 3 دن بعد میں ان کی بیوی سے ملا تھا جو پاکستان کی بہت بڑی آرٹسٹ ہیں. تو انہوں نے کہا تھا کہ فیصل اتنا پریشان ہے اس واقعے کی وجہ سے, اور وہ بالکل نہ سو سکتا ہے نہ کچھ کر سکتا ہے. تو ایک ہیومن لیول پہ, ایک جذباتی لیول پہ اس کو اتنا شدید اثر ہوا تھا. اور اس کے بعد میں فیصل سے ملا بھی تھا, 10 سال ہو گئے, فیصل سے ملا بھی تھا. بہت زیادہ پریشان تھے کہ یہ ہمارے ملک میں کیسے ہو سکتا ہے. ہمارے ملک میں تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے. اور جیسے آپ جو یہاں پہ لوگ ہیں ہم کو معلوم ہے یہ 100 سال پہلے ایسا ہی واقعہ ہوا تھا, لیکن یہ شاید اس سے بڑا, وہاں پہ شاید 115 لوگ مارے گئے تھے. جو امریکہ میں ہوا تھا اس میں 225 لوگ اس میں مارے گئے تھے. تو فیصل بہت دنوں تک ڈسٹرب تھا, اور اس نے کہا تھا کہ کچھ کرنا ہے اس کے بارے میں, یہ ہم ایسے نہیں ہو سکتے. اور پھر میرا خیال ہے کہ شاید یہ کی زندگی کا سب سے پہلا بڑا کیس ہے, کہ بہت سارے کیسز ہوئے لیکن بہت بڑا کیس تھا جب انہوں نے اس کو پبلک لٹیگیشن کے حوالے سے, سول رائٹس کے حوالے سے, اسٹیٹ کو چیلنج کرنا, کیپٹلزم سرمایہ داری نظام کو چیلنج کرنا, یہ تو اس حوالے سے انہوں نے شروع کی. اب وہ تو ان کی ذاتی حوالے سے ان کی ایک پہچان ہے, تاریخ ہے. آج یہ پاکستان کے بڑے وکیلوں میں ان کا نام گنا جاتا ہے. وہ اس لیے نہیں کہ وہ پیسے بہت بنا رہے ہیں, غالباً بنا رہے ہوں گے, لیکن اس لیے کہ یہ ایسے کام کر رہے ہیں, ایسے ان کو بڑے بڑے کیسز اپنانے دینے پڑتے ہیں جو اور لوگ نہیں کرتے.
ہم لوگ بہت سارے ذاتی طور پہ بہت سارے لوگوں کو جانتے ہیں جو وکیل ہیں، بہت بڑے بڑے نام ہیں وکیلوں کے پاکستان میں، اور بہت لکھا بھی ہے اور پڑھا بھی ہے. لیکن جس طرح یہ سول ایکشن عوام کے حق میں، ٹیررزم کے خلاف، ڈس اپیئرڈ لوگ وغیرہ وغیرہ اس طرح کے کیسز یہ اپناتے ہیں، اس میں سے ایک یہ کیس بھی تھا. تو کیونکہ میں فیصل کو بہت عرصے سے جانتا ہوں، اور ایک پہلو تو ان کا یہ ہے، یہ بہت بڑے وکیل ہیں اس ملک کے، شہر کے، اسلام آباد کے بھی، اور لیکن یہ لکھتے بھی ہیں. یعنی بہت سارے ہمارے وکیل ہوتے ہیں، شاید یہاں پہ بھی بہت موجود ہیں، جو کیسز اچھے کرتے ہیں، ان کو کیا کہتے ہیں، لوگ مانتے بھی ہیں وکیلوں کے طور پہ. لیکن فیصل کی ایک خاص بات یہ ہے کہ یہ ایک انٹلیکچوئل بھی ہے، یہ ایک دانشور بھی ہے، اور ریسرچ بھی کرتے ہیں، اور بہت گہری سوچ بھی ہے. انہوں نے فلسفہ بھی پڑھا ہے، سوشیولوجی بھی پڑھی ہے، پھر جا کے انہوں نے وکالت کی. تو ان کی جو بیک گراؤنڈ ہے سمجھنے کی سارا کچھ، وہ کافی گہری ہے. تو یہ جو ان کا مضمون ہے میں پڑھ چکا ہوں، اور ابھی میں کل بھی پڑھا تھا، آج بھی پڑھا تھا. تو یہ بہت ایسا مضمون ہے جو نہ صرف وکیلوں کو پڑھنا چاہیے، لیکن جیسے عظیم نے کہا ایسے لوگوں کو بھی پڑھنا چاہیے جو پڑھاتے ہیں، جو دانشور ہیں، کیونکہ اس میں انہوں نے ایسے تصورات کا ذکر کیا ہے جو اس کیس کے حوالے سے انہوں نے اس پر کافی انہوں نے اپنی رائے دی ہے، اور کنسیپچولی چیزوں کو سوچا. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ نہیں کہ یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا. تو کئی لوگوں نے اس میں لکھا ہے، پلوشا نے بھی اس میں ایک مضمون ہے، انہوں نے ایک انٹرویو کیا ہے، اور لوگوں نے بھی کیا ہے. لیکن یہ جو فیصل جو اس میں لکھتے ہیں تو وہ ریاست، سرمایہ، مزدور اور جو ہے لا کے حوالے سے ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ان کا مضمون خاصا پیچیدہ ہے، لیکن بہت اہم ہے، بہت بنیادی ہے. میں سب کو یہ مشورہ دوں گا کہ ضرور یہ پڑھیں. اس میں مثلاً وہ کئی جگہ لکھتے ہیں کہ ایک جو ایک پاور امبیلنس ہے سرمایہ اور کیا کہتے ہیں مزدور کے خلاف یا مزدور طبقے کے خلاف، اس کا ذکر کرتے ہیں. اور یہ کہتے ہیں کہ یہ اس کا ایک بیلنس جو ہے، ایک انارکی آف لا کا ایک ذکر کرتے ہیں کہ ہمارا جو پورا وکالت کا سسٹم ہے، ہمارا پورا ایک جو لیگل سسٹم ہے، اس کے اندر ایک انارکی سی ہے جس کی وجہ سے یہ فساد جاری رہتا ہے سرمایہ کا اور عوام کا، یا خاص طور پہ اس حوالے سے مزدوروں کا. وہ کہتے ہیں کہ دیکھو اس میں بہت سارے، اگر آپ لوگ فیصل کا کام جانتے ہیں، یہ 2007 سے جب وہ وکلا موومنٹ چلی تھی تو اس حوالے سے انہوں نے لکھنا شروع کیا تھا. اور یہ جوڈیشل ایکٹیویزم کا ایک لفظ جو ہمارے ملک میں بہت مشہور ہوا تھا، ان کے کام سے بہت زیادہ، منیر ملک کے کام سے اور ان کے حوالے سے اعتراض ایسا. لیکن اس کو کنسیپچلائز کرنا، اس کو انٹلیکچولائز کرنا، وہ فیصل نے کیا تھا. جان کے اخباروں میں اس وقت لکھتے تھے، اور انہوں نے 2-3 آرٹیکلس بھی لکھتے تھے. تو اس کے حوالے سے یہ لکھتے ہیں، یہ کئی سوال اٹھاتے ہیں کہ جو ہمارے یہاں جو لیگل سسٹم ہے وہ اس کا بنیادی مقصد کیا ہے. کیا اس کا ہیومن رائٹس ہے اور لیگل اینڈ کانسٹیٹیوشنل آبلیگیشنز ہیں، یا ایک ایڈیولوجیکل اور انسٹیٹیوشنل اس کی اہمیت ہوتی ہے. ریفارمس میں اگر ہم ریفارم کریں تو جیسے عظیم بھی بات کرتے ہیں، اگر ہم ریفارمس کریں، اور کیا یہ جو ہمارا جو ایک نظام ہے، لا کا جو نظام ہے، کیا وہ مددگار ہے اس چیز میں، کیا وہ ایک جو سسٹم برقرار ہے، اسٹیٹس کو برقرار ہے، اس کو چیلنج کرتا ہے، اس کو برابر رہنے دیتا ہے. کیا ہمیں اس وکالت کے اور اس لیگل سسٹم سے، لا کے نظام سے، کیا ہمیں ایسے لگتا ہے کہ ہاں آج ہماری جیت ہو گئی، ہم یہ کیس جیت گئے، لیکن نظام وہیں کا وہیں برقرار ہے. یہ اس طرح کے سوالات ہوتے ہیں. اور وہ بلدیا کا جو کیس ہے اس کو بھی دیکھتے ہوئے اٹھاتے ہیں کہ ہاں اگر یہ ایک کیس تھا، کچھ لوگوں کو کمپنسیشن مل گیا، لیکن نظام اپنی جگہ برقرار ہے. اور جیسے سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ صرف 2 ہفتے پہلے کی بات ہے، میران ٹاؤن میں جو واقعہ ہوا تھا، 11 سال 10 سال ہو گئے اس بلدیا فائر کو، اور اس کے بعد بھی کئی اور چھوٹے واقعات ہوئے، کراچی کے باہر بھی ہوئے. لیکن ہمارا جو قانون کا نظام ہے اور جو سارے جو مسائل ہیں وہ اپنی جگہ برقرار ہیں. اس دفعہ یہ ہوا کہ ایڈمنسٹریٹر نے، جو کراچی کے نئے ایڈمنسٹریٹر ہیں، انہوں نے تسلیم کر لیا کہ اس میں اسٹیٹ کی بھی کمزوری تھی، اور وہ بھی ملوث تو نہیں، لیکن کیا کہنا چاہیے، ان کی لاپرواہی تھی، جس کی وجہ سے یہ ہوئی کہ ایک رہائشی علاقے میں اس طرح کا. اور آپ
ہم سب کراچی کے رہنے والے غالباً یہاں پہ شاید عظیم کے علاوہ، لیکن سب کراچی کے جو ہے آپ اورنگی ٹاؤن چلے جائیں، آپ کہیں پہ بھی چلے جائیں، آپ کو ہر گھر میں کارخانہ ملے گا، اور چھوٹا ہوتا ہے وہ، لیکن یہاں پہ جو میران ٹاؤن کا تھا ادھر زیادہ لوگ تھے، تو وہ یہ ایک فیصل ایک سوال بھی اٹھاتے ہیں کہ اگر ہمیں بلدیہ ٹاؤن کے حوالے سے کچھ تھوڑی بہت معاوضہ بھی مل گیا ان لوگوں کو جو مارے گئے ہیں، ان کے خاندان وغیرہ، لیکن نظام وہی ہے اور وہی چیز ہوتی ہے اور وہی چلا آتا ہے۔ پھر یہ اس طرح کے بہت سارے اور بھی سوال اٹھاتے ہیں کہ ان کا ایک بہت اہم کانسیپٹ ہے، ٹی ٹامسن ایک ہسٹورین تھا جس نے لا پہ کام کیا تھا، لا اور جو نو باجاتی نظام تھا، تو یہ اس میں جو اہم بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو انصاف مل جائے اور ایک نظام ایسا ہو جو ناانصافی کا ہو، جس کو انگریزی میں یہ لمیٹڈ جسٹس اینڈ اسٹرکچرل انجسٹس کہتے ہیں، تو وہ یہ آرگیو کرتے ہیں کہ آپ کو ایک نظام کے اندر، بالکل جیسے عظیم بات کر رہے تھے، ایک سرمایہ دارانہ نظام میں رہتے ہوئے، اور یہاں پہ اگر کوئی وکیل ہیں، اگر کوئی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے یہ جو ہماری قانون کی تاریخ پڑھی ہو، ساری دنیا میں قانون جو ہوتا ہے وہ امیروں کے لیے ہوتا ہے، غریب کے لیے نہیں ہوتا، وہ بناتے ہیں، وہ جو اس کا ارتقا ہوا ہے وہ اپنے تحفظ کے لیے ہوتا ہے، بنیادی طور پہ پراپرٹی رائٹس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے قانون ہوتا ہے، اور اس میں اگر مزدور آ جاتے ہیں ان کو تھوڑے بہت حقوق دیے جاتے ہیں، لیکن اس سے زیادہ نہیں۔ تو فیصل اس اپنے مضمون میں آرگیو کرتے ہیں کہ اگرچہ ہمیں چھوٹی موٹی، اگر آپ سمجھیں کہیں ہم جیت جاتے ہیں، کوئی کیس جیت جاتے ہیں، لیکن یہ آرگیو کرتے ہیں یہ کیس جتوانے کے لیے بھی اور جیتنے کے لیے بھی ایک نظام جو ہوتا ہے، جو غیر منصفانہ ہوتا ہے، وہ اپنی جگہ برقرار ہوتا ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ ان کا ایک جہانی کے اعلیٰ ان کا ایک رشتہ ہوتا ہے کہ آپ کیس ضرور جیتیں، لیکن نظام جو ہے وہ ناانصافی کا ہے، تو اس میں آپ کو لگتا ہے ہاں ہم ایک جیت گئے، فلاں کا کیس تھا وہ جیت گئے، چاہے وہ مزدوروں کا ہو، چاہے وہ قتل کا ہو یا کسی اور کا ہو، ٹھیک ہے آپ کو انصاف مل جاتا ہے، وہ بھی بہت کم ملتا ہے لوگوں کو، لیکن نظام ایسا ہے کہ اس انصاف ملنے کے باوجود کہ اس میں اتنی ناانصافی ہے نظام میں کہ یہ آپ اس کو نہ سمجھیں کہ جیت آپ کی ہو، فرد کی ہو جاتی ہے، کچھ لوگوں کی ہو جاتی ہے معاوضہ، تو یہ کانسیپٹ وہ اٹھاتے ہیں۔ ایک تو اور بات ہے میں بالکل کہوں گا، یہ کہتے ہیں کہ ہاں ایک اور جو اس میں یہ بات کرتے ہیں یہ کہ جو نظام عدل ہے، انصاف کا نظام جسے کہا جاتا ہے، وہ بنیادی طور پر وہ اس نظام کو برقرار رکھنے کے لیے، نہ کہ ان لوگوں کو انصاف دینے کے لیے جن کو انصاف نہیں ملتا، کہ نظام اپنی جگہ برقرار ہے، ظاہر ہے، کیونکہ وہ جو پیسے والے لوگ ہیں، جو پراپرٹی لوگ ہیں، جو جن کے پاس اصل و رسوخ ہے، وسائل ہیں، ان کی تحفظ کے لیے ہے، اور اگر آپ اس میں انصاف چاہتے ہیں، آپ کو اس نظام کے خلاف، اگرچہ آپ کا ایک کیس بھی کیوں نہ ہو، چاہے وہ بلدیہ فائر کا ہو یا کسی اور کا ہو، آپ نظام کے خلاف لڑ رہے ہوتے ہیں، تو یہ چھوٹی چھوٹی جیت ہوتی ہے جس کا یہ تذکرہ کرتے ہیں، لیکن نظام جو ہے وہ ایسا ہے کہ اس کو شاید اس میں جیت بہت مشکل ہے۔ آخری بات جو میں کہوں گا کہ یہ اس میں جو ان کا مجھے جو سب سے اہم ایک پوائنٹ لکھا تھا، انہوں نے ایسے جانے میں بائی دا وے انہوں نے لکھ دیا، میں انگریزی میں پڑھ لیتا ہوں، اس کا پھر اس کے دو جملے کہوں گا۔ یہ کہیں لکھتے ہیں کہ کلاس اسٹرگلز ان پاکستان، طبقاتی جو جنگ ہوتی ہے، تکودو جو ہوتی ہے، وہ are strategically linked with struggles against military dictatorships because constitutional democracy provides more political space for class struggles than military dictatorships۔ یہ ان کے مضمون سے کچھ براہ راست تعلق نہیں ہے، یہ بلدیہ پہ بات کر رہے ہیں، نظام عدل پہ بات کر رہے ہیں، انصاف کی بات کر رہے ہیں، ایسے نظام کی سرمایہ دارانہ نظام کی بات کر رہے ہیں جہاں پہ یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ ہمیشہ کیس جیت جائے لیکن نظام تو برقرار رہے گا، اس کے پھر یہ بات کرتے ہیں کہ ان چیزوں کے باوجود ایک بہت، جیسے میں نے کہا ایک جملہ ہے جس میں یہ کہتے ہیں کہ جہاں پہ آمرانہ قوتیں ہوں، اور ظاہر ہے وہ پاکستانی کی بات کریں، جہاں ملٹری ڈکٹیٹرشپ ہو اور جہاں سویلین ڈیموکریسی ہو، سویلین ڈیموکریسی میں چاہے جیسی بھی ہو، اس میں کم از کم تھوڑی سی گنجائش مل جائے، اس میں کم از کم آپ کو تھوڑی سی آواز اٹھانے کا موقع مل جائے۔ تو یہ اس کا جو ہے، جو اس کا ایک طرح سے اہم پہلو تو نہیں ہے، لیکن فیصل کے کام سے اگر دیکھا جائے اس کا بہت اہم پہلو، وہ کانسٹیٹیوشنلزم پہ لکھتے ہیں۔ تو میں جو بھی یہاں پہ وکیل ہیں، دوست ہیں، جو سوشل سائنٹسٹ ہیں، کوئی لوگ جو پڑھاتے ہیں، عظیم ہو گئے، وہ غالباً
ظاہر ہے اس کتاب کے ہمارے سب کا بھی رشتہ ہے، وہ بھی اس کو پڑھائیں گے، لیکن اور لوگ بھی ہیں. تو میں آپ سے ضرور کہوں گا کہ کیونکہ میں نے صرف فیصل کا آرٹیکل پڑھا ہے اور ایک دو اور چیزیں سرسری طور پہ دیکھی ہیں، تو میں آپ سے ضرور کہوں گا فیصل کا آرٹیکل ضرور پڑھیں، مجھے بہت پسند ہے اور بہت اچھی اس میں انٹلیکچوئل ڈسکورس ہے جس کو کہتے ہیں. یہ نہ صرف یہ ایک وکیل لکھ رہا ہے لیکن ایک انٹلیکچوئل لکھ رہا ہے. بہت شکریہ. تھینک یو اکبر. ویسے یہ مجھے بہت خوشی ہے کہ یہ چیز ریکارڈ ہو رہی ہے. اس کی وجہ یہ کہ میرے خیال میں اکبر زیدی صاحب نے کسی کی اتنی تعریف نہیں کی جتنی انہوں نے میری، اس لیے میں ذرا پریشان ہو گیا ہوں. تو میں ذرا ان سے بعد میں جا کے ملوں گا کہ کوئی خاص وجہ ہے یا کوئی، کیونکہ میں نے اکبر آئی نون اکبر فار دا لاسٹ 26 ایئرز، اور اکبر صاحب کے بارے میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو جتنے ان کے کلوز ہوں گے اتنی سیویئر کرٹیک وہ کریں گے. تو یہ مجھے ذرا پریشان کن بات، بٹ آئی ایم ہمبلڈ بائی واٹ یو ہیو سیڈ، لیکن مجھے پریشانی بھی ہو رہی ہے، اور جس طرح مجھے بلدیہ میں پریشانی ہوئی تھی اب اس پہ بھی ذرا سا پریشانی آن اے لائٹر نوٹ آف کورس. جی اب میں ناصر منصور صاحب سے کہوں گا کہ وہ کچھ کہیں. ناصر آف کورس واز انسٹرومنٹل کہ سیدہ خاتون کے ساتھ انہوں نے وکٹمس کو آرگنائز کیا، اور جو تھوڑی بہت بھی اس پہ ڈیمونسٹریشن ہوئی آن بہاف آف دا لیبر موومنٹ، اور آف کورس باہر ECCHR کے ساتھ اور آرگنائزیشن کے ساتھ، اس میں ناصر کا بڑا بنیادی ہاتھ ہے. اور وہ چیز پھر انہوں نے ڈاکیومنٹ بھی کی ہے کہ انہوں نے ایک جوائنٹ آرٹیکل لکھا ہے تھامس، ناصر اور مریم. تو ناصر کچھ کہیے پلیز. بہت شکریہ. میرے خیال ہے کہ بہت ساری باتیں ہوئی ہیں، اور فرام اے ٹریڈ یونین سائڈ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل ایک پولیٹیکل ایشو ہے، اور میرا خیال ہے عظیم صاحب نے بھی اور آپ نے بھی جو بات کی اور اکبر زیدی صاحب نے جو بات کی کہ یہ بالکل جڑا ہوا ہے سارا پولیٹیکل ڈائمینشن کے ساتھ. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جو فاشزم کی شکست ہوئی، سوشل ڈیموکریٹس اور کمیونسٹ مختلف جگہوں پہ جب حکومت میں آئے تو انہوں نے لیجسلیشن جو ساری کی ہے، ہم آج تک جو ہے اسی کو جو ہے ہم اس کا پھل لے رہے ہیں. اس لیے کہ فاشزم کے ساتھ پورا کیپٹل کھڑا ہوا تھا اور ورکنگ کلاس اور جو ہے پیس لونگ ڈیموکریٹک فورسز دوسری طرف تھی. تو وہ جب ان کی فتح ہوئی تو سارا جو لیجسلیشن لاز بنے، دوسری طور پر ورکرز کے حمایت میں جو کچھ بنے وہ سارا اسی وقت ہے. اور اس کے بعد سے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ڈکلائن ہے. ود دی پیسج آف ٹائم ہم ورکنگ کلاس یا ٹریڈ یونین موومنٹ اس کو بچانے کے لیے ہم لڑتے رہے. اور جو آپ نے یہ کہا کہ سوویت یونین کا جو ڈیبیکل ہوا، سوشلسٹ بلاک جو کلیپس ہوا، اس کے بعد تو پھر یہ جو کچھ تھا وہ کتابوں میں رہ گیا، اور اس کے بعد پھر یہ مینڈیٹری چیزیں لیگل یہ اس سے ہٹ کے پھر جو ہے والنٹری آ گئی، اخلاقی آ گئی. اور آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پریکٹیکلی ہم جو ہے وہ جیسے ایک مرتبہ وہ جو کیا ہے جو اٹیلین جو فلسفر تھے گرامچی نے کہا تھا کہ ایک دنیا ختم ہو گئی ہے اور نئی دنیا نے جنم نہیں لیا اور وی آر فیسنگ دا مانسٹرز. تو ہم کیپٹل کے مانسٹر کو فیس کر رہے ہیں، اور اس کا اظہار جو ہے گلوبل ساؤتھ کے اندر ہمیں اسے نظر آتا ہے. وہ آپ کو ویتنام میں جا کے نظر آئے گا، وہ آپ کو کمبوڈیا میں نظر آئے گا، وہ آپ کو بنگلہ دیش میں نظر آئے گا، وہ اس کو پاکستان میں نظر آئے گا. آپ تنظیم میں جو ہوا، جو رانا پلازا میں ہوا، علی انٹرپرائز میں ہوا، جو ہماری مائنز میں ہو رہا ہے، ہم یہ ساری چیزیں یہ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح گلوبل ساؤتھ جو ہے ایک مینوفیکچرنگ جو ہے وہ ہب ہے، اور یہاں سے چیپ لیبر سے سامان جو ہے وہاں چلا جاتا ہے، اور اس کے لیے کوئی لیجسلیشن، کوئی لیگل بائنڈنگ نہیں ہے. کیپٹل جو ہے وہ کراس بارڈر ہے، پوری دنیا میں وہ جاتا ہے، اور ان کے لیے سب کچھ فیسلٹیز لا پرووائڈ کرتا ہے. جیسے آپ یہ سب کہہ رہے تھے کہ جو لاز ہیں یا عدالتیں ہیں وہ پیسے والوں کو، دولت مندوں کو، یا پرائیویٹ پراپرٹی یا مینس آف پروٹیکشن پہ جس کا کنٹرول ہے ان کے لیے ان کو ہی فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. تو ہم یہ انٹرنیشنلی بھی یہ دیکھتے ہیں کہ جو یہ کیپٹل ہے، یہ جس طریقے سے فائنانس جو پوری دنیا میں جا رہا ہے،
اس کے مقابلے میں سپلائی چین میں جو ورکرز ہیں وہ موسٹ ولنریبل ہیں، اور ورکرز کے اندر بھی آپ نیچے جتنا جائیں گے اتنا جو ہے ورکرز جو ہے اس کی حیثیت ختم ہوتی جائے گی. آپ یہ دیکھیے ہم گلوبل سپلائی چین کی جب بات کرتے ہیں ٹیکسٹائل گارمنٹ میں، تو سپلائی چین کو ہم لیتے ہی جو ہے فیکٹری سے لیتے ہیں، ہم کاٹن فیلڈ سے لیتے ہی نہیں ہیں. کاٹن فیلڈ کے اندر آپ کو باؤنڈیڈ لیبر بھی ہے، وہاں عورتوں کے ساتھ جبر بھی ہے، وہاں پہ سلیوری ہے، اور وہاں پہ کوئی بھی رائٹس نہیں ہے وہاں پر موجود، لیکن وہ سپلائی چین کا حصہ نہیں بنتے. اسی طرح سپلائی چین میں اگر سپلائی چین نارتھ میں ہے جہاں آؤٹ لیٹس ہیں، جہاں ریٹیل میں مال بکتا ہے، تو وہاں یونینائز بھی ہیں، امپلائر جو برانڈس ہیں ان کے جو ہے یونین سے بہت اچھے روابط بھی ہیں. اور بدقسمتی سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو نارتھ کی ٹریڈ یونینز ہیں وہ بہت بیوروکریٹک ہوئی ہیں، اور انہوں نے جو برانڈز اور ملٹی نیشنلز کے ساتھ ان کا جو بہت ورکنگ ریلیشن شپ ڈیولپ ہو گیا ہے، وہ اس ورکنگ ریلیشن شپ کو جو ورکنگ کلاس کی سولیڈریٹی تھی اس کے نام پر، اور یہاں پہ جو ہمارے ساتھ زیادتی ہوتی ہے اس پر وہ بات نہیں کرنا چاہتے. اور اس کا ہم نے علی انٹرپرائز میں دیکھا کہ علی انٹرپرائز میں پھر ایک دوسری فورس آئی جس کو ہم کہتے ہیں لیبر رائٹ آرگنائزیشنز ہیں، لیبر کمپین آرگنائزیشنز ہیں، وہ اگر ہمارے ساتھ کھڑی ہوئی جس کے نتیجے میں ہوا، لیکن ایک ٹریڈ یونین موومنٹ اس طریقے سے ہمارے ساتھ نہیں کھڑی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ورکرز جو ہے، جو ہمیں یہ آئی ایل او بھی کہتا ہے کہ ورکرز جو ہے یہ ایک ٹرائی پارٹائٹ میکنزم ہے، اور اس میں ورکرز جو ہے سوشل پارٹنرز ہیں. ورکرز آر ناٹ اے سوشل پارٹنرز. ورکرز اور مالکان جو ہے یہ سوشل ایک قسم سے ایک اپوننٹس ہیں، اور جب تک ورکرز اپنے پاور کے ساتھ اپنی آرگنائزیشن کے ساتھ نہیں کھڑا ہوگا، لاز ہیں، سوسائٹی ہے، اسٹیٹ ہے، یہ ہمارے ساتھ کبھی کھڑی نہیں ہوگا. بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ورکرز کی آرگنائزیشن بہت کمزور ہیں اور ہم اس کو کر نہیں پا رہے. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی ایفرٹ سے ہم ایک تو ایکسپوز بھی کر رہے ہیں ریاست کو، سوسائٹی کو بھی، لا کے جو سسٹمز ہیں ان کو بھی، اور خود ہم اپنی جو کمزوریاں ہیں ان پہ بھی ہم اوور کم کر رہے ہیں. اور یہ ہمیں جو علی انٹرپرائز کا واقعہ ہے جہاں ہماری شارٹ کمنگز کے بارے میں ہمیں بتاتا ہے، وہاں ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ ہم کون سی اوپننگز ہمارے لیے کھل رہی ہیں. یہ دیکھیے جس طرح ابھی یہ بات ہوئی کہ ہمارے یہ سعیدہ باجی یہ وہاں پہ جا کے پارلیمنٹ میں گئی، جرمن پارلیمنٹ میں گئی، یورپین پارلیمنٹ میں گئی، جرمن جتنی پارٹی تھی رائٹ ٹو لیفٹ، بالکل فار لیفٹ، جو لنکے پارٹی سے لے کر گرین پارٹی، سب لوگوں سے ملی، اور آج ان کے ایفرٹس کا نتیجہ یہ کہ وہاں پہ لیگل جو ہے بائنڈنگ جو ہے کچھ چیزیں ڈیولپ ہوئی ہیں. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سپلائی چین کے اندر یہ جو جے ایس پی پلس ہے، آئی ایل او کے کنونشنز ہیں، یہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں اس کا کبھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ہم جے ایس پی ہمارا گلوبل فریم ورک ایگریمنٹ ہے بہت سارے برانڈس کے ساتھ، لیکن وہ تمام کے تمام برانڈ کراچی کے اندر صرف 100 فیکٹریوں سے ایچ این ایم جو اپنا مال بنواتا ہے، ناٹ اے سنگل فیکٹری میں کوئی یونین نہیں، جبکہ ایچ این ایم جو ہے وہ پوری دنیا میں اس گلوبل فریم ورک ایگریمنٹ کے تحت جو ہماری گلوبل ٹریڈ یونین کے ساتھ ہے اپنے کنزیومر کو بتاتی ہے دیکھیں بہت ہیومن ہے اور یہ انسانی ماحول کے اندر کام کرتا ہے، اس لیے ہمارے ان کے ساتھ ایگریمنٹ ہے. از اے فراڈ. جب تک لیگل بائنڈنگ جو ٹریٹیز نہیں ہوں گی ورکرز کے لیے کوئی مسائل حل نہیں ہو سکتے، اور لیگل بائنڈنگ ٹریٹیز بنانے کے لیے ضروری ہے کہ ورکنگ کلاس جو ہے اپنی کلاس جو ہے اس کو سمجھنے کی اور اس کی شناخت اس کے پاس آئے گی، تب جو ہے تبدیلی کا راستہ ملے گا. تھینک یو ناصر. اب پلوشا کو میں کہوں گا کہ وہ کچھ کہیں. پلوشا جو ہے ان کا بڑا سینٹرل رول رہا ہے اس کتاب میں، اور تو یہ جب ہوا تھا واقعہ تو اس وقت تو ذرا چھوٹی تھی اس لیے پارٹیسپیٹ نہیں کر پائی لیکن اسٹرگل میں، لیکن اس کے بعد ان کا بڑا سینٹرل رول رہا. یہ کتاب کی ایک ایڈیٹر بھی ہے پاکستان سے. انہوں نے اس میں 2-3 بڑے امپورٹنٹ انٹرویوز کیے ہیں، اور پھر ان کا بہت اچھا ایک آرٹیکل ہے آکیوپیشنل ہیلتھ اینڈ سیفٹی ان مینوفیکچرنگ کے اوپر، جس میں آف کورس اس کیس کو بھی دیکھتی ہیں اور ہسٹوریکل ایولیوشن دیکھتی ہیں اس ایشو کا.
اور कंपैरेटिवली भी देखती हैं और मुल्कों में क्या हो. तो पलवशा प्लीज से समथिंग. थैंक यू सर. मैं मोटी मोटी 3-4 बातें करना चाहूँगी. कुछ स्टार्टिंग फ्रॉम वेयर अजीम साहब लेफ्ट ऑफ. जहाँ तक सवाल है राइट्स बेस्ड डिस्कोर्सेस का लेबर इश्यूज़ में पेनिट्रेट करने का, तो जैसे अजीम साहब ने जिक्र भी किया कि ये सरमायादार निज़ाम का एक तोहफ़ा भी है और इसकी एक बेसिक अगर आप हिस्ट्री देखें कि राइट्स बेस्ड निज़ाम जो इक्वालिटी बिफोर द लॉ प्रोवाइड करता है उससे होता क्या है. मार्क्स ने एक आर्टिकल लिखा था ऑन द जूइश क्वेश्चन जब फ्रेंच डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस आई थी. उसमें उन्होंने ये जिक्र किया था कि जब आप बिल्कुल इक्वालिटी बिफोर द लॉ की बात करते हैं तो जो इनइक्वालिटी रियलिटी में होती है, जो सोशो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी होती है, जो पॉलिटिको रिलीजियस इनइक्वालिटी होती है, वो आप कंसील कर देते हैं, वो छुपा देते हैं. तो जब आप लेबर लॉ की तरफ देखते हैं तो लेबर लॉ में ये डिफरेंस है बाकी कॉर्पस ऑफ लॉ से कि वो एक पैटर्नल अप्रोच लेता है लेबर की तरफ और ये अस्यूम नहीं करता कि जो एम्प्लॉयर है और जो लेबर है या एम्प्लॉई है वो एक बराबर के ग्राउंड पे खड़े हैं. वो पावर डायनामिक को एक्नॉलेज करके एड्रेस करता है. तो जब आप लेबर लॉ से हटते जाते हैं और राइट्स डिस्कोर्स में आते जाते हैं तो आप एक प्रीटेंस में आते जाते हैं कि शायद एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई और लेबरर में कोई इक्वालिटी है बिफोर द लॉ या इन रियलिटी या इन एनी रिस्पेक्ट ऑफ द इमेजिनेशन. इसलिए whilst we have to work within the systems we have to constantly be aware of the erasures that are happening of the existing the power structures, the erasures of acknowledging those power structures. I mean of course those power structures continue to exist, but जब आप इस किस्म के डिस्कोर्स में जाते हैं तो आप उसकी एक्नॉलेजमेंट को मिटाते जाते हैं. एक तो ये बात. अगली बात ये कि अजीम साहब ने जिक्र किया कि स्टेट नॉन इंटरवेंशनिस्ट होती जा रही है. इसमें मैं थोड़ा सा डिसएग्री करूँगी सर से, इसलिए क्योंकि एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल हमें नज़र आता है ये बांग्लादेश अकॉर्ड के केस में. अगर स्टेट नॉन इंटरवेंशनिस्ट होती जा रही हो तो स्टेट अपना पूरा वेट बांग्लादेश अकॉर्ड को ख़त्म करने में नहीं डाले, जो फ़िलहाल बांग्लादेश गवर्नमेंट कर रही है. बांग्लादेश अकॉर्ड जो नहीं जानते उनके लिए बताती चलूँ, जो MNCs हैं, जो ग्लोबल कंपनीज़ हैं, उनके और ट्रेड यूनियंस के बीच में एक ऑलमोस्ट कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप है जिसमें उनकी जिम्मेदारी है कि वो कुछ बेसिक सेफ्टी स्टैंडर्ड्स मेंटेन करें और अगर वो नहीं करेंगे तो लेबर डायरेक्टली कंपनीज़ को कंप्लेन कर सकता है जो बांग्लादेशी फैक्ट्रीज़ में अपनी प्रोडक्ट्स आउटसोर्स कर रही हैं मैन्युफैक्चरिंग के लिए. तो बांग्लादेश अकॉर्ड हैज़ एग्जिस्टेड फॉर अ कपल ऑफ ईयर्स नाउ, मगर अब जब बांग्लादेश गवर्नमेंट है वो पूरी फोर्स लगा रही है इसको ख़त्म करवाने की. बांग्लादेश के हाई कोर्ट्स में स्टे ऑर्डर्स भी आ रहे हैं, बाकी भी एफर्ट्स देख रहे हैं एडवोकेसी और लॉबिंग रिलेटेड. वो इसलिए देख रहे हैं कि स्टेट नॉन इंटरवेंशनिस्ट नहीं हो रही, स्टेट जो है वो अपना पूरा वज़न डाल रही है सरमाएदारों के साथ. और वो सिर्फ यहाँ नहीं डाल रही. नासिर साहब ने जिक्र किया कि शायद ग्लोबल नॉर्थ में बेहतर यूनियनाइजेशन है. मैं इससे भी थोड़ा सा डिसएग्री करूँगी, या शायद बेहतर ब्यूरोक्रेसी आप मैं शायद समझ नहीं सकी, मगर फिर भी मैं ये वाज़ेह ज़रूर करना चाहूँगी कि नॉर्थ में भी इस वक्त जिस तरह का ट्रेंड हम देख रहे हैं, एनलिस ओरलेक साहिबा हैं, डारवूड में एक लेबर हिस्टोरियन है, वो बहुत अच्छी तरह अपनी किताब वी आर ऑल फास्ट फूड वर्कर्स नाउ में कैटलॉग भी कर रही हैं. वो अगर आप बड़ी से बड़ी रिटेल चेन में भी जाके खड़े हों इस वक्त अमेरिका में, तो फॉर एग्जांपल मैं ट्रेडर जोज का एग्जांपल देती हूँ. ट्रेडर जोज में 8 घंटे की शिफ्ट होती है. एक जो शख्स काउंटर पे खड़ा होता है उसको इजाज़त नहीं होती कि वो उस 8 घंटे में कुर्सी पे बैठ जाए, उनको इजाज़त नहीं होती यूनियनाइज करने की, और उनको यूनियनाइज करने की सूरत में निकाल दिया जाता है, मच लाइक पाकिस्तान और द रेस्ट ऑफ द ग्लोबल साउथ. इसलिए क्योंकि ये जो राइट्स बेस्ड डिस्कोर्स की पेनिट्रेशन है, ये जो नॉन बाइंडिंग लेबर लॉ की पेनिट्रेशन है, ट्रेंड्स की पेनिट्रेशन है, ये अब फैलती वापस भी जा रही है.
ایک اور چیز جو سیلف ریگولیشن کا ذکر ہوا، اگر آپ دیکھیں تو امریکہ کی جو ہسٹری ہے لیبر کی، اس میں جب یہ ایکسیڈنٹ زیادہ ہونے شروع ہوئے تھے تو سرمایہ داروں کو خود کاسٹ زیادہ بڑھنی شروع ہو گئی تھی، تو انہوں نے سیلف ریگولیشن شروع کی، اور سیلف ریگولیشن میں پھر وہ زیادہ تر جو قوانین اس کے بعد ڈیولپ ہوتے گئے، اس میں ورکر پہ پینلٹی ڈالی جاتی تھی اگر وہ کیئرلیس ہوتا تھا یا ایکسیڈنٹ ہوتا تھا یا کچھ اور. پھر ایونچولی گورنمنٹ نے انٹروین کیا، ایک پراپر لیبر لا اسٹیبلش ہوا، ایک پیٹرنلسٹک اپروچ لی گئی پاور ڈائنامکس کو انڈرسٹینڈ کر کے وغیرہ وغیرہ. باٹم لائن یہ ہے کہ ہم اب ایک سرکل میں واپس آ گئے ہیں. ایک سرکولر اپروچ ایسی لگ رہی ہے کہ اب ہم واپس کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی اور والنٹری اپروچز اور ان چیزوں میں جا رہے ہیں، اور اسی قسم کی پریکیرٹی میں بھی واپس آ رہے ہیں. تو ایک طرح سے شاید نظام بالکل بدلتا جا رہا ہے، لیکن ایک طرح سے واپس بھی جا رہا ہے. جو ہمارا اپنا پاکستان میں موجود اس وقت لیبر کا قانون ہے، پرٹیکولرلی جو آکوپیشنل ہیلتھ اینڈ سیفٹی کا قانون ہے، اس میں ایک اور پیچیدگی بھی ہے. وہ یہ کہ اگر آپ اس کی تاریخ دیکھیں تو جو فیکٹریز ایکٹ اس وقت ہمارے پاس موجود ہے، جو جب یہ حادثہ ہوا تب پوری جو آکوپیشنل ہیلتھ اینڈ سیفٹی کی تھرسٹ تھی وہ اسی کے پاس تھی. اب ایک نیا قانون بھی آ گیا ہے، بٹ اگر آپ اس اور ابھی بھی یہ فیکٹریز ایکٹ موجود ہے اینڈ اسٹل اپلیکیبل. اس کی جو ہسٹری ہے اس کو ہی اگر آپ صرف دیکھ لیں، and I'm sure this is replicated across various laws and various interventions that have come and have been inherited by Pakistan. انڈیا میں جو ٹیکسٹائل اینڈ گارمنٹ انڈسٹری تھی وہ کافی زیادہ پراسپر کر رہی تھی، اور وہ برٹش کاٹن کو بہت زیادہ چیلنج آ رہا تھا سامنے. ایسا نہیں تھا کہ انڈین لیبر کی اپنی تحریکیں نہیں چل رہی تھیں، انڈین لیبر کی اپنی تحریک بھی چل رہی تھی اپنی صورتحال کو بہتر بنانے کی. لیکن جو قانون عائد کیا گیا یا جو قانون فائنلی فیکٹریز ایکٹ 1934 کی صورت میں آیا، اس میں جو پرائمری ڈرائیونگ فورس تھی وہ برٹش ٹیکسٹائل انٹرسٹ تھے، نہ کہ جو انڈین مل ہینڈز ایسوسیشن ہے یا جو آپ کی لوکل تحریکیں تھیں. کیونکہ جو قانون یا جو سیفٹی یا جو لیبر پروٹیکشن ہم اپلائی کرتے ہیں، ہمیں یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے اکنامک کانٹیکسٹ میں، ہمارے پولیٹیکل کانٹیکسٹ میں اس کا کیا رول ہے. اور اسی میں پھر ہم واپس آتے ہیں کہ اسٹیٹ کتنی انٹرونشنسٹ اور نان انٹرونشنسٹ ہو رہی ہے. جب اسٹیٹ آپ کو اپنی اللیجڈلی یا اپیرنٹلی اوسٹینسبلی ایک پروٹیکٹیو قانون بھی دیتی ہے، یا ایک پروٹیکٹیو قانون کو امپلیمنٹ کرنے سے ابسٹین کرتی ہے، یا آپ نے اپنی طرف سے لابی کر کے جدوجہد کر کے ایک اگریمنٹ ڈائریکٹلی سرمایہ دار سے ریچ کر لیا، یوزنگ دا ایگزامپل آف بنگلہ دیش اکارڈ، تو پھر اسٹیٹ اپنا وزن کس کی طرف ڈال رہی ہے. جو فیکٹریز ایکٹ 1934 ہے آپ اس کو دیکھ لیجیے، آپ بنگلہ دیش اکارڈ کو دیکھ لیجیے، یا آپ یہ دیکھ لیجیے کہ سن 80 کے بعد فیکٹری انسپیکشنز کیوں کم ہو گئیں، کیونکہ ٹریڈ لبرلائزیشن کا دور تھا. تو حکومت کو اور حکومت یہ نہیں ہے کہ کوئی پیسولی نان انٹرونشنسٹ ہے، حکومت بہت ایکٹیولی آپ کے لیبر کو اور آپ کے انسان کو، جس کو وہ انسان سمجھتی نہیں ہے کیونکہ وہ اس کی نظر میں اتنا لیجبل ہی نہیں ہے، اس کو معذرت کے ساتھ پمپ آؤٹ کر رہی ہے. اور وہ چاہ رہی ہے کہ وہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آئے، and if the cost of that is not implementing labor laws, then that's not a problem for the state and not an agenda for the state at the moment. And which is why, I mean, شاید ملا کی دوڑ مسجد، لیکن ایک انڈیپینڈنٹ جوڈیشری جو ہے وہ ایک امید کی کرن بن سکتی ہے، considering the fact that this protection of labor or any kinds of basic minimum standards for labor are not on the state agenda, so to speak. جیسے کہتے ہیں ہندوستان میں بہت بڑھیا، بہت اچھا. اب میں کرامت صاحب جو ہے ان سے کہوں گا کہ وہ کچھ کہیں، اور دو انہوں نے اس میں کچھ نہیں لکھا، جو ہماری ان سے ہمیشہ سے ایک شکایت رہی ہے کہ کچھ لکھتے نہیں، کرتے بہت ہیں لکھتے نہیں.
لیکن انہوں نے اس کیس میں بڑا بنیادی اور کلیدی کردار ادا کیا. خاص طور پہ بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ جو کمپنسیشن حاصل کی کک سے, جو جرمن کمپنی تھی, اور جو $1 ملین حاصل کیے, اور اسی ایگریمنٹ میں پھر تھا لانگ ٹرم کمپنسیشن کا, جس کی وجہ سے بعد میں جا کے 2016 میں کوئی $5.1 ملین ملے. وہ ایگریمنٹ کرامت نے سائن کیا تھا کک کے ساتھ, اور وہ انہوں نے کس طرح سائن کروا لیا ان سے مجھے تو نہیں سمجھ میں. اب ان کی کیا جادوگری تھی, کیا چلاکی تھی, کیا سیڈکشن تھا, کہ میں تو نہیں سمجھ سکتا کہ کوئی بھی ملٹی نیشنل کیا کوئی بھی انسان کو ایگریمنٹ, کیونکہ وہ کک کی ایک کسی سے ڈیتھ میل ہوئی. تو یہ اس معاملے میں جو ہے اس کے اور اس کے علاوہ ان کے بہت بنیادی کنٹریبیوشن. تو کرامت صاحب کچھ کہیے پلیز. بہت شکریہ. باتیں تو بہت ساری بولی تھی, ان کو کر دیا. ٹھیک ہے. میں شروع میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو کچھ ہوا ہے اس میں بہت ساری کامیابی ہوئی ہے ورکنگ کلاس کو, وہ ہمیں دیکھنا چاہیے. ایسے ہر چیز میں ہم مایوسی میں نہ پڑیں. بہت سی چیزیں ہوئی ہیں جن کا ہم تصور ہی نہیں کر سکتے. اگر آپ پورے ساؤتھ ایشیا کو دیکھ لیں تو سب سے گھٹیا اسٹیٹ جو ہے وہ پاکستان ہے. عوام دشمن اور خاص طور پہ مزدور دشمن ریکارڈ پہ ہے. اس وقت سارے ساؤتھ ایشین ملکوں کے آپ لیبر لاز کو دیکھ لیں, وہ پاکستان کے لیبر لا سے زیادہ پروگریسو. بنگلہ دیش کے پاس ہمارے ہی والے لیبر لاز سے انہوں نے چینج کر دیا, اور آج جو بنگلہ دیش ایکارڈ آپ کو نظر آتا ہے اور دوسری اور چیزیں نظر آتی ہیں, اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے ہم سے آزادی حاصل کی, اور اس میں شامل جو ہے وہ محنت کشوں کے مفاد کو بھی شامل کیا گیا. ہماری ریاست نے اس مفاد کو ختم کرنے کا ٹھیکہ لیا ہوا. یہ چیز آپ کو ذہن میں رکھنی چاہیے, تو پھر سمجھ میں آئے کہ یہاں کی مشکلات کیا ہے لیبر موومنٹ کی یا براڈر ڈیموکریٹک پروسیس کی, کیونکہ یہ صرف لیبر موومنٹ کی نہیں ہے. ہمارے یہاں جو ڈیموکریٹائزیشن کا پروسیس ہے, جتنی ڈیموکریسی انگریزوں کے وقت ہمارے پاس تھی اب وہ نہیں ہے. میں آپ کو صرف ایک مثال دیتا ہوں کہ لیبر لا جو بنے تھے 1926 میں ILO کا کنونشن رائٹ آف ایسوسیشن پہ ابھی ایگزسٹ نہیں کرتا تھا. وہ 1948 میں بنا تھا, یعنی 22 سال بعد بنا تھا. تو جو رائٹ آف ایسوسیشن کا براڈ ڈیفینیشن تھی اور انریسٹرکٹیڈ رائٹ اس میں اویلیبل تھا, وہ 87 جب کنونشن آیا تو اس میں اتنا انریسٹرکٹیڈ نہیں تھا. اور وہ لا جو ہے کوئی پابندی ٹریڈ یونین کے اوپر اس میں شامل ہی نہیں. اور آپ کے علم میں شاید یہ ہو کہ وہ لا جو تھا وہ اس بندے نے بنوایا تھا جس نے بعد میں یہ ملک بنا. اس کا نام تھا بیرسٹر محمد علی جناح. اس لا کو آپ اٹھا لیں اور آج اسے واپس لگا دیں. اس وقت جو 1% یونینائزیشن ہے, میں آپ کو ایک سال میں اس کو 50% کر کے دکھا سکتا ہوں. وہ اس کا کیا ہوا کہ جب ہم اینٹی کمیونسٹ الائنسز کا ایک انٹیگرل پارٹ بن گئے, اور انفیکٹ سب سے امپورٹنٹ پارٹ اس خطے میں, تو ایک چیز پر جو بہت توجہ دی گئی وہ تھی ورکرز کی آرگنائزیشن. 2 ملٹری الائنسز بنے تھے جن کے ہم دونوں کے ممبر تھے, سیٹو اور سینٹرو. ان کی جو اینول کانفرنس ہوتی تھی اس میں 2 دن فوجی معاملات کا ڈسکشن ہوتا تھا اور 1 دن ممبر کنٹریز میں لیبر موومنٹ کی اسسمنٹ کی جاتی, اور اس کی اسٹریٹجی وہاں بنتی تھی.
کہ کیا کرنا ہے، یونینوں کو بننے دینا ہے کہ نہیں بننے دینا ہے. یہ ان کے آپ وہ مجھے اتفاق ہوا ان کے جو ہے وہ دیکھنے کا رپورٹس کو، اور وہ کیا بیٹھے ہوئے کر رہے تھے وہاں میں، اور وہ کر دیا انہوں نے. پاکستان واحد ملک ہے جہاں آپ انٹرپرائز یونین کے علاوہ کوئی یونین نہیں بنا سکتے. اور یہ کہاں سے ہم نے اٹھایا؟ یہ امریکنوں نے سب سے پہلے اس کو شروع کیا 1946 میں میرے خیال میں. عظیم وہ جو ٹیفٹ ہارٹلی ایکٹ آیا تھا اس کے تحت وہ ہم نے اس کو اپنا لیا. اب بنگلہ دیش ہم سے بہتر اس لیے کہ انہوں نے اس کو بار اٹھا کے پھینکا. کسی اور ملک نے ساؤتھ ایشیا میں اس کو نہیں اپنایا. تو ہندوستان میں آج بھی لا وہی ہے جو 1926 والا تھا. 1947 کا ٹریڈ ڈسپیوٹس ایکٹ تھا جو ہم نے وہ بھی نکال دیا. اور وہ نکالا اس لیے کہ ایک بندہ تھا جس نے یہاں قبضہ کر لیا پاکستان کی ریاست پر، اور اس کو جناح صاحب سے بڑی ذاتی دشمنی تھی کیونکہ جناح صاحب نے اس کا کورٹ مارشل آرڈر کیا تھا. انفارچونیٹلی ان کا انتقال ہو گیا تو وہ حرامی کورٹ مارشل سے بچ گیا. اس کا نام تھا فیلڈ مارشل محمد ایوب خان. اس نے وہ قائد اعظم کا جو 1926 کا ایکٹ تھا اس کو کیا اتنے زور سے مت سنواؤ بھائی. تو وہ ہٹا دیا اور 47 کا جو ٹریڈ ڈسپیوٹس ایکٹ تھا وہ دونوں ہٹا دیے. اور اگلے 10 سال جو تھے وہ جو حال ہوا یونینوں کا وہ ابھی موجود ہے. اور دو چیزیں ہمارے ہاں اسٹیبلش ہو گئی کہ جب ملٹری رول آئے گا تو ٹریڈ یونین ڈینسٹی جو ہے اس میں کم از کم 40 to 50% کمی آئے گی. اور جو ریئل ویجز ہیں ورکرز کی ان میں 50 سے 60% آئے گی. اس کی اسٹڈیز موجود تھی. ایوب خان کے 10 سال کے بعد جب اسٹڈی کی یہاں فائٹ اس زمانے میں یہاں پر AR خان نے اسٹڈی کی. یہ دو چیزیں انہوں نے اسٹیبلش کی. ضیاء الحق کو جب اللہ تعالیٰ نے اٹھایا بڑی مشکل سے تو پہلے جہاز گرانا پڑا پھر اس کو اٹھانا پڑا. تو اس کے جانے کے بعد ہماری ٹریڈ یونین جو تھی اس کے اندر 45% ممبرشپ کام ہوئی اور وہی جو 50% پلس ریئل ویجز میں کمی. ایوب خان کے زمانے میں جو مزدوروں پر گولی چلی اس میں تھوڑے سے لوگ بنے تھے. جب اس کے ضیاء الحق کے زمانے میں کالونی ٹیکسٹائل مل میں 250 سے زیادہ ورکر اور پوری گنتی ہو نہیں پائی وہ قتل ہوئے تھے. تو ایک سسٹمیٹک طریقے سے فائنلی یہ جو سسٹم اب ہمارا ہے کہ ایک اسٹیبلشمنٹ جو ہے ایک ورک پلیس جو ہے وہیں کی یونین ہوگی, انڈسٹری کی یونین نہیں بن سکتی. جب ہمارے ہاں یہ لا ہونے سے پہلے یونینیں بن رہی تھی تو پوری انڈسٹری کی یونین بن رہی تھی. قائد اعظم ایک ایسی یونین کے پریزیڈنٹ تھے جب انہوں نے یہ لا بنوایا جو پورے ہندوستان میں تھی. اس کا نام تھا آل انڈیا پوسٹل اسٹاف یونین, جس کے 1925 میں 75,000 ممبر تھے. 75,000 بہت بڑا نمبر تھا اس لیے کہ اس زمانے میں ہندوستان کی آبادی مشکل سے 30 کروڑ تھی. تو اس میں ایک یونین کے 75,000 ممبر تھے اور اسی طرح تمام ریلوے جتنے بھی آپ گن لیں. اور اس لا میں قائد اعظم نے آخر میں صرف ایک کمپرومائز کیا, ان کا تھا کہ ہر شخص کا یونین بنانے کا حق ہے اور وہ انکنڈیشنل ہے, اس کو کہیں رجسٹر ہونے کی ضرورت نہیں ہے. لوگ اپنا آئین خود بنائیں گے, اس پر عمل درآمد کریں گے. شرط صرف یہ تھی کہ جس انڈسٹری کی یونین ہو 50% ممبر اس انڈسٹری سے ہونے چاہیے, باقی اس کی ایلائڈ اس سے آ سکتے. تو ہمارے پاس 1958 میں 25% تھا ریٹ آف یونینائزیشن, 25. اس کے بعد مسلسل کام ہوتے ہوتے جو ہے ہم پھر 10% اوپر کبھی نہیں گئے تھے, اب ہم 1% پہ آ گئے. تو یہ جو پورا سسٹم ہے اس میں آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ کے پاس راستے کیا ہیں.
और वो रास्ते, जैसे पहली बात तो ये है, मेरा ये कन्विक्शन है कि हमें ये यूनियन जिस तरह है इनको चेंज करना होगा। हमें पूरी इंडस्ट्री की यूनियन बनानी है। पूरे ग्लोबलाइजेशन के दौर में सारी जो बारगेनिंग है वो पूरी सप्लाई चेन की अभी हम बात कर रहे हैं, और वो सप्लाई चेन ही की वजह से बहुत सारी चीज़ें बल्दिया के मसले पे हम हासिल कर पाए, क्योंकि लोग कनेक्ट हुए। जो ग्लोबलाइजेशन इकोनॉमी का कहा जाता है, तो वो ग्लोबलाइजेशन लोगों का भी हुआ है, वो यूनियंस का भी हुआ है। ये सही है कि ब्यूरोक्रेटाइजेशन पूरे वेस्ट की यूनियनों का हो गया था, वो इसी प्लान का हिस्सा था। आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि 1945 में तमाम दुनिया की ट्रेड यूनियनें इकट्ठी हो गई, क्योंकि फैशिज्म के खिलाफ जंग में एलाइज थे, तो एक वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियन बनी इन 1945, जिसमें कैपिटलिस्ट ब्लॉक, सोशलिस्ट ब्लॉक सब लोग इकट्ठे थे और वो एक फेडरेशन थी, वर्ल्ड फेडरेशन। उसको फिर अमेरिकनों ने 4 साल के बाद तोड़वाया और फिर वो बनवाई इंटरनेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ फ्री ट्रेड यूनियन। अब उसका फिर किया, जब कोई सोशलिस्ट मुल्क नहीं रहा तो उन्होंने उसमें से फ्री निकलवा दिया। अब वो सिर्फ इंटरनेशनल कॉन्फेडरेशन और ट्रेड यूनियन हो गई, और वो एक तरह से डोमिनेट करती है ट्रेड यूनियन का सीन पूरा। और उसी से जो लोग निकल के आए हैं वो ILO चला रहे हैं। जो ICFTU का लास्ट जनरल सेक्रेटरी था वो आजकल ILO का डायरेक्टर जनरल है, तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ILO अपनी कन्वेंशन को इम्प्लीमेंट करवाने में कितनी सीरियस हो सकती है। तो ये चेंज सिचुएशन में जो मेरी नज़र में, मेरे ख्याल में हमारा वक्त खत्म हो रहा है, ये है कि इसके अंदर कुछ नई चीज़ें आ गई, हमें उनको स्ट्रेंथन करना है। हमें अपने यहाँ की ट्रेड यूनियन को नए सिरे से ऑर्गेनाइज करना है, और वो एक ही तरीका है कि पूरे सप्लाई चेन की एक यूनियन हो, और जितने लोग उसके रास्ते में रुकावट हैं उनसे हमें अपनी जान छुड़वानी होगी। पहली बात है जो ट्रेड यूनियन को अपने लिए करनी की जरूरत है, क्योंकि बेशुमार इंटरेस्ट पैदा हो गए, वो इकट्ठे नहीं होना चाहते, तो वो मजदूरों के दुश्मन हैं, उनकी निशानदेही करने की ज़रूरत है। और जो सारी कुव्वतें अब ये जो निकली हैं, क्लीन क्लोज कैंपेन जैसी तहरीकें, इस वक्त कुछ ट्रेड यूनियंस ने भी हमारा साथ दिया था, जिसमें जर्मन AGB भी शामिल थी। उसमें इत्तेफाक ये था कि उनके इंटरनेशनल डिपार्टमेंट को जो हेड कर रही थी, जब हम गए थे तो वो पाकिस्तानी ओरिजिन की खातून, तो उसका एक हमदर्दी जो है वो पाकिस्तानी वर्कर्स के साथ उसकी थी, उसने बहुत काम किया। तो बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी हुई। जो कंज्यूमर राइट्स के लोग हैं उन्होंने बहुत बड़ा साथ दिया। ये मीडिया के अंदर जो हर वक्त आ रहा था जर्मनी में, ये जो पहला $1 मिलियन उन्होंने एग्री किया, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि वो आए थे खुद, ये नहीं कि हमने उनको तलाश किया, वो खुद आए थे। एक दिन मेरे पास कॉल आई, वो हमारी दोस्त है वहाँ की बांग्लादेश की गारमेंट वर्कर्स की फेडरेशन की प्रेसिडेंट, तो वो कल थी हमारे साथ, वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे ना कल्पना, उसके पास गया। ये KIK का जो रिप्रेजेंटेटिव था इस खित्ते में जो सोर्सिंग करता था, वो गया, उसने कहा कि हम पाकिस्तान जाना चाहते हैं और हमें कोई आप कॉन्टेक्ट बताइए जिनसे हम मिलें लेबर मूवमेंट में, हम वर्कर्स की हेल्प करना चाहते हैं। उसने मुझे फ़ोन किया कि भाई इस तरह ये लोग कह रहे तो मैं दे दूँ आपका कॉन्टैक्ट, बिल्कुल दे दूँ। उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि जी हम आके बात करना चाहते हैं और हम हेल्प करना चाहते हैं, कहा तो वो आ गए। जब हम उनसे मिलने गए तो उन्होंने शुरू इससे किया कि हमारी कोई जिम्मेदारी तो नहीं है, लेकिन हम हेल्प करना चाहते हैं। तो मैंने कहा आप खड़े हो जाए, आपसे हम बात नहीं करेंगे, आप इधर खैरात बांटने आए हैं तो जाके मैं आपको दीदी फाउंडेशन में भिजवा देता हूँ। आप अगर आए हैं, हमने आपसे बात इसलिए की कि आपकी जिम्मेदारी है और हम साबित करेंगे कि आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप वो नहीं मानना चाहते तो जाओ अपना काम करो। हम उठ के चल पड़े, वो एयरपोर्ट वाले होटल में गए। फिर वो पीछे आया उनका MD और ये जो उनका रिप्रेजेंटेटिव, उन्होंने कहा आप हमें एक दिन का मौका दें, हम अपनी बोर्ड से बात करते हैं, फिर आप
अगले दिन उन्होंने फिर फ़ोन किया कि हमारे बोर्ड ने हमें वापस बुला दिया है, हम वहाँ जाके अपनी मीटिंग करके फिर आपको बताएंगे। तो इस दौरान हमारे जो दोस्त थे करीब क्लोज वाले, उनको फिर मैंने शेयर किया कि भाई ये बंदे हैं, इन्होंने फ़ोन किया है, आप जरा इसकी मालूमात करो। तो उन्होंने सारा उनके ऊपर काम किया और मीडिया को फिर दिया, और जर्मन मीडिया में ये हर रोज़ 2-3 खबरें आनी शुरू हो गई। तो 2 हफ्ते बाद उनका फिर फ़ोन आया कि जी आप जर्मनी आ जाए। तो मैंने कहा मैं नहीं जर्मनी आऊँगा, आप लोग हॉलैंड आ जाएंगे, क्योंकि 3 क्लोज वालों का हेडक्वार्टर है एम्स्टर्डम में, तो हम मिलेंगे, वो हमारे साथी हैं, हम मिल के आपसे बात करेंगे। तो ये लोग आए, एक दिन पूरा मीटिंग हुई, तो इन्होंने कहा जी एक MOU हमारे साथ साइन कर दें और हम इमीडिएट रिलीफ देना चाहते हैं। तो हमने कहा ठीक है, आप बनाओ MOU बनाओ। तो उन्होंने MOU बनाया कि हम $1 मिलियन इमीडिएट रिलीफ देंगे, और पाकिस्तान में कोई जो भी तंजीमें काम कर रही होंगी वर्क प्लेस सेफ्टी, उनको हम सपोर्ट करें। तो हमने कहा ये दोनों ठीक है, लेकिन एक तीसरा आप इसमें डालें कि लॉन्ग टर्म कॉम्पनसेशन फिर निगोशिएट करेंगे, ये अभी ठीक है। उन्होंने हमसे हमारा अकाउंट नंबर मांगा और अगले दिन $1 मिलियन उन्होंने हमारे यानी फाइलर के अकाउंट में भेज। तो जब वो आ गए तो फिर हमने सोचा कि ये हमें डिस्ट्रीब्यूट नहीं करने चाहिए, इसलिए कि हम सारे लोगों की जो है क्लेम वेरीफाई करने की कैपेसिटी नहीं रखते। तो फिर फैसल से हमने कहा कि भाई हाई कोर्ट से किसी को मुकर्रर करें, और ये पैसे हाई कोर्ट को हम दें। हाई कोर्ट ने वो रहमत हुसैन जाफरी साहब का किया, और उसमें 5-6 महीने लग गए। तो जो मीडिया था जर्मनी में, और जो कंज्यूमर राइट और लेबर राइट्स पे काम करने वाली ऑर्गेनाइजेशन थी, उन्होंने इनका जीना हराम कर दिया। हम हर वक्त तो जा नहीं सकते थे। तो जब हमने कहा हम नहीं बांटेंगे, तो फिर उन्होंने ये फैसला किया कि जो लॉन्ग टर्म कॉम्पनसेशन है उस पर आप वो बात नहीं करेंगे, क्योंकि हमने उनको हेल्प नहीं किया, उनकी जान छोड़ दी। 6 महीने लगे वो पैसे तकसीम होने में, तो इसलिए फिर 4 साल और रख गए। लेकिन उसमें फिर जो है ILO का जो एक रोल आया, हमने ILO का कन्वेंशन 121 टेकअप किया, जिस पर कभी कोई फैसला नहीं हुआ, और उसके ज़रिए ये आया। उसमें फिर यूनियन भी इन्वॉल्व हो गई, और ये जितनी भी लेबर सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन थी ये सब हो गई। तो ये एक नया रास्ता खुला है कि हम अपनी जो यूनियन साजी का हक है, अपनी ज़रूरत का, उसको हम एजिटेट करें, और रीजनल जो है हमें प्लेटफॉर्म बनाने की ज़रूरत है लेबर के, और जो ह्यूमन राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, इन इश्यूज़ पे जो ऑर्गेनाइजेशंस काम करती हैं। तो एक ओपनिंग है कि आप ग्लोबल लेवल पर चैलेंज कर सकेंगे कि जितनी भी ग्लोबल ब्यूरोक्रेसीज हैं, और जितने ये तमाम वर्कर्स को उन्होंने इस तरह कर दिया है कि टोटली मार्जिनलाइज करके बैठा दो, इस सब को चेंज किया जा सकता है हमारे इस तजर्बे की रोशनी में, और मुझे पूरा यकीन है कि ये किया जाएगा। थैंक यू करामत। अच्छा, क्योंकि नमाज का वक्त होने वाला है तो हमें ये सेशन क्लोज करना होगा, तो मैं रशीद रिजवी साहब से दरख्वास्त करूँगा कि आके वो क्लोजिंग रिमार्क्स दें, ताकि फिर नमाज के लिए हम सकें। जी रशीद साहब आप आ जाए, आप बताइए।
یہ بہت ہی بنیادی سوال ہے. میرا خیال میں اس کے لیے ذرا وقت ہمیں بہت چاہیے ہوگا. یہ سندھ جوڈیشل اکیڈمی کو ہے. صرف یہ بات ہے کہ جو ریاست اپنے آئین کی عزت نہیں کرتی ہے وہ کسی اور کنونشن کی عزت کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. آپ نے اپنا خود آئین بنایا ہے. ابھی جو جسٹس صاحب نے بیٹھ کے یہاں آپ کو 15 قانون پڑھ کے بتائیں, آپ سب سے بڑے وائلیٹر ہیں اس دنیا میں اس وقت, جبکہ آپ کے کانسٹیٹیوشن میں فنڈامنٹل رائٹ کافی اچھی طرح دیے گئے. اس کو ہم نہیں ماننے کو تیار, اس پر کوئی سو ووٹو بھی لینے کو تیار نہیں. تو وجہ یہ ہے, یہ ساری وہ جو آپ فنڈامنٹل پرنسپلس کی بات کریں نا 98 میں آئے, وہ جو کمپلائنٹ ریاستیں تھیں ان کے لیے آئے, ہمارے یہ نہیں آئے. سوری. معزز ممبران, پینلسٹ, ساتھیوں, دوستوں, میں سینٹر کی جانب سے آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور جیسے ابھی کرامت نے بات کی, آئین کی بالادستی کی اور آئین کو فالو کرنے کی, وہ سپریم کورٹ بھی نہیں کرتی ہے, ہائی کورٹ بھی نہیں کرتی ہے. ابھی جج صاحب بتا کے گئے ہیں کہ کس طرح سے انہوں فیصلے آ رہے ہیں سپریم کورٹ کے. آپ دیکھیں گے کہ EOBI کا بھی انہوں نے کہا ہے کہ ٹھیکیدار کنٹریبیوشن دے گا, سوشل سیکورٹی کا بھی کنٹریبیوشن ٹھیکیدار دے گا. اس وقت اس ملک کی سب سے بڑی لعنت جو ہے وہ کانٹریکچل لیبر کی ہے. جو یونین سازی اس ملک میں ختم ہوئی ہے, کم ہوئی ہے, وہ اس وجہ سے کہ میجورٹی جو ہے وہ کانٹریکٹ لیبرز کی ہے. سپریم کورٹ یہ ہمارے ساتھ کوئی احسان نہیں کر رہی ہے کہ وہ کانٹریکٹرز کو لائبلٹی کے تحت آ رہی ہے, بلکہ یہ دوسرے انداز سے کانٹریکچر کو لیگلائز کر رہی ہے, کانٹریکچر پرفارمنس کو. سپریم کورٹ کو تو یہ کہنا چاہیے کہ ٹیمپرری پرماننٹ پوسٹ پہ تو ایک دن کے لیے بھی آپ جو ہے کانٹریکچل لیبر نہیں رکھ سکتے ہیں, تب ہم سمجھیں گے کہ عدلیہ جو ہے وہ پرو لیبر ہے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.